ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعۃ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز جو کڑی اور جو سیریز ہماری چل رہی تھی وہ تھی طہارت کے تعلق سے، اور سب سے پہلے اس میں ہم نے جو ہے رفع حاجت کے احکام میں نے آپ کے سامنے بہرحال رکھنے کی کوشش کی، جو 2 ہفتے پہلے ہم نے دیکھے۔ اس کے بعد پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے جو ہے کچھ باتیں وضو کے تعلق سے، وہ کون سے امور ہے جو وضو کو جو ہے ہم پر کون سے امور ہے جو وضو کو ہم پر جو ہے واجب کر دیتے ہیں، وہ کیا کام ہے جن کے کرنے سے جو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بہرحال مختلف بہت ساری باتیں بہرحال پچھلی بار وضو اور وضو کے تعلق سے جو باتیں ہو سکتی تھی میں نے آپ کے سامنے بہرحال رکھنے کی کوشش کی۔ اب آئیے بہرحال آج جو ہے ہم کچھ باتیں جو ہے غسل کے تعلق سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ غسل کیا ہے اور کب ہم پر واجب ہوتا ہے، اور کچھ بہرحال بنیادی باتیں غسل کے تعلق سے ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز تو جب بھی ہم یہ تمام چیزوں کو سیکھیں، چاہے طہارت کے مسائل ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، یہ تمام چیزیں یہ تمام عبادت کا حصہ ہے، یاد رکھیے ان کو سیکھنے کا بھی ثواب ہے۔ ورنہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف عبادت کرنے کا ثواب ہے، جو مخصوص عبادتیں ہیں، جو فرائض ہے جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، لیکن ان کو سیکھنا ان کے نزدیک عبادت نہیں ہوتا یا باعث اجر و ثواب نہیں ہوتا، تو لہٰذا ہم سیکھنے پہ اس لیے زیادہ وقت نہیں ڈالتے ہیں۔ ٹھیک، ہمارے لیے وہ عبادت کا کرنا ہے، ہمیشہ نماز پڑھنا ہمارے لیے اہم ہے، نماز سے پہلے وضو طہارت اس کے سیکھنے کی کوئی اہمیت نہیں ہمارے پاس۔ ٹھیک، اور ہوتا یہ ہے کہ ہم اس معاملے کو بہت آسانی سے لے لیتے ہیں۔ رہا مسئلہ ان لوگوں کا جن کے پاس علم نہیں ہوتا، وہ اس مسئلے کو بڑے سنگینی سے لیتے ہیں۔ ان کے پاس ہر بار آپ کو طہارت کی باتیں، طہارت کے تعلق سے، طہارت کے مسائل یا مختلف چیزیں وہ سکھاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایک افسوسناک بات ہے، وہ لوگوں کے پاس بالخصوص جو کتاب و سنت کو مانتے ہیں کہ طہارت کے تعلق سے بہت کم ہم ترجیح دیتے ہیں، یا اس کی طرف جو ہمارا بہت کم رجحان ہوتا ہے، یا اس کے مسائل پہ ہم بہت کم بات کرتے ہیں۔ اس کے دیگر باتیں جو طہارت کی بنیاد پر ہوتی ہے، جیسا حج ہو گیا، عمرہ ہو گیا، یا اس کے بعد نماز ہوگی، اس پہ ہم بڑا ڈسکشن کرتے ہیں۔ تو ضرورت یہ بات کی ہے کہ وہ چیزیں جو بنیاد ہوتی ہے کسی چیز یا کسی عمل کے کرنے کے لیے، وہ بنیادوں کو زیادہ اہمیت دی جائے ان عمل سے، اس لیے کہ وہ بنیادیں وجہ بنتی ہے اس عمل کے تکمیل تک پہنچانے کے لیے۔ جیسا کہ میرا طہارت وجہ بنتی ہے میری نمازوں کے لیے، اس کی اگر طہارت درست نہیں تو پھر نمازوں کا معاملہ بہرحال درست نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ہم جتنی اہمیت عبادتوں کو دیتے ہیں، فرائض کو دیتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ اہمیت وہ چیزوں کو دیجیے جو اس چیز تک پہنچاتی ہے، اس عبادت کو قابل قبول بناتی ہے اللہ کے پاس، یاد رکھیے۔ تو بہرحال یہ اعمال جو ہم سیکھ رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے، پہلی چیز۔ دوسرا، کچھ لوگ یہ غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ یار یہ سب تو اس میں کچھ باتیں ایسی ہوتی جو بہائی جیسی دکھتی ہے، وہ بہائی لیکن ہوتی نہیں ہے۔ ایک چیز ہے کسی چیز کو آپ کے نزدیک کچھ ہونا، اور ایک ہے شریعت کے نزدیک اس کا مقام۔ تو یاد رکھیے اگر کچھ چیزوں کو ہم بہائی سمجھ کے طہارت کے مسائل کو چھوڑ دیں گے تو بہت سی بار اپنی عبادتوں کو ہم اسی وجہ سے ضائع کر دیں گے کہ ہمیں اپنے نزدیک ہم نے سوچ لیا کہ یہ بہائی ہے، جس کے بنیاد پر ہم وہ کام نہیں کرتے، یا وہ کام بولتے نہیں، وہ کام میں شرماتے ہیں، اور جس کی بنیاد پر پھر ہماری عبادتیں، نمازیں، روزے، معاف کرنا نماز ہے، طواف ہے، وہ عبادتیں بہرحال جن کا تعلق طہارت سے ہے، وہ تمام عبادتیں ہماری ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو اس معاملے میں جو ہے جب معاملہ کتاب و سنت کے سیکھنے سکھانے کا ہے تو اس میں خواہ کی شرم اختیار نہ کریں۔ شریعت بہت باحیا ہے، شریعت ہم کو حیا کا درس دیتی ہے،
لیکن اسی باحیا شریعت نے یہ تمام باتیں ہم کو سکھائی. تو سمجھ میں آ رہی بات, یہ بے حیائی نہیں اگر ہم یہ باتیں ڈسکس کرتے ہیں. چونکہ پچھلی مرتبہ میں نے کچھ باتیں وضو کے تعلق سے رکھی, نواقص وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے رکھی, اور کچھ باتیں آج غسل کے تعلق سے آئیں گی جو اور بڑے جو ایسے کام ہوتے ہیں جن کے انسان, جیسا کہ نجاست, گندگی یا جو ہے غلاظت کی, اور ایسی بڑی کام جو انسان سے ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر اس کا غسل ٹوٹ جاتا ہے. وضو جو ٹوٹتا ہے وہ ایسی نجاستیں ہوتی ہیں جو چھوٹی حدث, ایسی حدث ہے جو چھوٹی ہے پھر بھی. لیکن جب غسل کی بات آئیں گی تو آپ یہ غلط فہمی مبتلا مت ہوئیے کہ یہ تو بے حیائی ہے, بلکہ یہ تو علم ہے. اس کو سیکھے بغیر ہمارے پاس چارہ نہیں, یاد رکھیے. تو یہاں خام و خواہ کی حیا اختیار کرنا بہت زیادہ نقصان کا باعث ہو سکتی ہے. جیسا کہ میں ایک واقعہ بہرحال پچھلی بار سنایا تھا, یہ واقعہ اس لیے سناتا ہوں تاکہ ہم اس سے بات کو سمجھیں کہ ایک مرتبہ جو ہے ایک خاتون تھے, وہ حج کے لیے گئے. جب حج کو گئے وہاں تو کچھ مسائل طہارت کے اعتبار سے ان کو ہو گئے, جس کو پوچھنے میں ان کو حیا محسوس ہوئی, اور انہوں نے وہ بات اپنے محرم کو بھی نہیں بتائی کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے بہرحال. اور وہاں سے وہ نکل کر آ گئی. مطلب انہوں نے طواف افاضہ, جو طواف ہوتا ہے جو کہ رکن ہے حج کا, وہ نہیں کیا. اور چونکہ ان کو حیض آ گیا تو انہوں نے بتانا مناسب نہیں سمجھا, چونکہ ان کی نزدیک یہ بے حیائی تھی. اور ظاہر سی بات ہے ہندوستان سے جانے والے کے لیے حج بولے تو بہت بڑا وہ چیز ہے. ایک تو مالی اعتبار سے بہت بڑا مسئلہ ہے, پھر ایک عورت کو جانے کا موقع مل جائے یہ اور بڑی بات ہے اس کے لیے, اس لیے کہ اس کے لیے اس کا محرم کا ساتھ ہونا شرط ہے. پھر اگر اولاد کی پیدائش ہو گئی, دیگر مسائل ہے, تو پھر اس کے لیے وہ چیز چوک جاتی ہے نا. جیسے شادی شدہ عورت ہے اور اگر سال 2 سال میں اس کو اولاد ہوتی رہی تو پھر بچوں کو لے جانا مشکل. تو اس کے لیے تو بڑا اہم تھا کہ ایک وقت میں صحیح فائدہ اٹھا لے. لیکن چونکہ انہوں نے اس کو بے حیائی کا تقاضا سمجھا کہ اگر میں یہ مسائل پوچھ لوں اپنے محرم سے یا موجودہ علماء سے, انہوں نے نہیں کیا اور خاموشی سے نکل کر آ گئی. ہندوستان آنے کے بعد کسی نے احساس دلایا کہ کم از کم پوچھ تو لو کیا ہوا. تو پھر مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا نا آپ کا حج ہوا, اس لیے کہ آپ نے ایک رکن چھوڑ دیا. رکن چھوڑنے سے عبادت ضائع ہو جاتی ہے. تو طواف افاضہ نہیں کرنے سے حج نہیں ہوا. آپ پر ایک دم بھی لازم آیا کہ آپ نے ایک رکن چھوڑ کے آ گئے نا, اور حج بھی نہیں ہوا آپ کا. اب دیکھیے کتنے خرچے کی بات ہے. ہندوستان سے پھر جانا, ساتھ محرم کا, اگر اس کا حج 1 لاکھ کا ہے تو اس کے محرم کو ساتھ جانا پڑے گا, اس کے لیے اس کا حج ملا کے 2 لاکھ. سفر کی تکلیف ہے پھر سے برداشت کرنا, بچے تھے اگر چھوڑ کے گئی تھی تو وہ برداشت کرنا, ایک دم بھی دینا چونکہ اس سے اگر دم تو یہاں سے بھی وہ کسی سے بول کر دے دیں گے, کتنے مسائل ہو جاتے ہیں نا. تو اگر وہ اس معاملے میں وہ حیا کے تقاضے نہ رکھتی جو خامخواہ کی ہیں, ریئلسٹک ہوتی, حقیقی دنیا میں جیتے, اور جہاں یہ تمام معاملے اللہ رب العزت نے انسان کے ساتھ لگا دیے ہیں, ان معاملات کو اسی سنجیدگی سے لے جس سنجیدگی شریعت نے بتایا, خامخواہ کے حیا کے تقاضے نہ رکھے, تو انشاءاللہ عزیز بہت فائدہ ہوگا. اس لیے کہ شریعت ہم سے زیادہ بحیا, وہ جانتی ہے کیا بتانا ہے کیا نہ بتانا ہے, کس چیز کو ڈسکس کرنا اچھا ہے کس کو ڈسکس کرنا اچھا نہیں ہے. تو یہاں شریعت نے یہ تمام باتیں بتائی ہیں. تو لہٰذا جب میں کچھ باتیں اس میں رکھوں گا تو آپ اس کو خامخواہ کی حیا کے اوپر نہ لے جائیں. یا بہت سے لوگ ہوتے بھائی فیض بھی بڑی بے شرمی سے فلاں الفاظ ادا کر دیتے, فلاں کر دیتے ہیں نا, بہت سی بار ہوتا ہے. اور کچھ خواتین مجھے بعد میں وہ بھی دیا کہ فیض بھائی کا استغفار ہم پڑھتے بیٹھتے, بولے اتنے بار الفاظ ادا کرتے کچھ بھی, اور ہم کا استغفار کرنا پڑتا ہے, ان کا استغفار پتہ نہیں کون کرتا ہوں گا. تو لہٰذا ہم نے کچھ چیزوں کو خامخواہ بے حیائی کا تقاضا بنا دیا نا, تو لہٰذا استغفار کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین آتی, مسائل پوچھتی, سوالات کرتی, آپ نے کبھی ایک مرتبہ نہیں آتا کسی صحابیہ کو دیکھا اور استغفار پڑھ کے منہ پھیر لیا کیسا سوال کر رہی ہے یہ. حالانکہ صحابیات نے ایسے ایسے سوال کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, چونکہ آپ شارع تھے, آپ پر شریعت اتر رہی تھی. اگر آپ منہ پھیر لے, آپ استغفار پڑھ دے, تو کیا وہ عورت پھر دوبارہ اور کیا صحابیات ہمت کریں گے کوئی سوال کرنے کا؟ تو یہ شرعی مسئلہ تھا. صحابیات جانتی تھی کہ اس کے بغیر ہماری عبادتیں مکمل نہیں ہوں گی, اس کے بغیر دیگر عبادتیں اللہ قبول نہیں کریں گا, تو لہٰذا سوال تو کرنا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے, تو بہرحال اس چیز کو, ہاں ظاہر سی بات ہے میں عام ڈسکشن میں کسی عورت سے بیٹھ کر یہ سب باتیں نہیں کر سکتا ہوں, لیکن ایسی مجالس سے جہاں لوگ کامن ہیں اور لوگ سمجھ رہے اور علم سیکھنے سکھانے کا مرحلہ ہے, تو ان تمام باتوں کو میں سمجھتا ہوں آپ لوگ اسی انداز سے لیں گے. ٹھیک, تو آئیے چند باتیں ہم دیکھتے ہیں غسل کے تعلق سے, چونکہ ہم وضو تک پچھلی مرتبہ پہنچ چکے تھے. اب آئیے غسل کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو غسل جو ہے یہ معروف ہے, مشہور چیز ہے, اور یہ وہ چیز ہے جو ہماری نماز کی اور طواف کی بنیاد بنتی ہے. جیسا کہ نماز اور طواف 2 ایسی عبادتیں جو بغیر وضو کے نہیں ہوتا, یہ وضو ان کے لیے شرط ہے. تو وضو کے لیے یاد رکھیے غسل ہونا بھی شرط ہے. وضو گو ایک مستقل عبادت ہے, وہ اپنی جگہ ہے کہ اگر انسان کو غسل نہ بھی ہو تو وضو کر سکتا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر غسل نہ ہو تو وضو کرنے سے عبادتیں نہیں کر سکتا. وہ 2 عبادتیں جن کے لیے غسل جو ہے وضو شرط ہے, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, تو اس سے یہ پتہ چلا کہ غسل کے بعد وضو ہو تو وہ 2 عبادتیں انسان کر سکتا ہے.
ٹھیک ہے. تو غسل ایک مشہور چیز ہے، اس کی مشہوریت اور یہ ایک معروف عمل ہے. اس کے تعلق سے قرآن نے بیان کیا، اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں سمجھتا ہوں ان گنت بہت زیادہ بکثرت روایتیں آتی ہیں. صحابہ نے سوال کیا، آپ نے خود بیان کیا، اللہ نے کچھ مسائل آئے تو اس پر کچھ قرآنی آیتیں نازل کی. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کو سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں فرمایا اور بیان کیا، وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَاتَّطَّهَّرُوا، کہ اگر تم میں سے کوئی جنوبی ہو جائے، ٹھیک، تو پھر وہ کیا کرے، وہ فَاتَّطَّهَّرُوا کے اندر جو ہے غسل شامل ہے، یاد رکھیں، تو وہ پھر غسل کرے. ٹھیک ہے، تو وضو کا انشاءاللہ ہم نے پہلے تفصیلات دیکھ چکے ہیں، ہم غسل کی بات کر رہے ہیں ابھی صرف. ٹھیک، تو اگر تم میں سے کوئی شخص جو ہے جنوبی ہو جائے، حالت جنابت میں ہو، مطلب اس کا غسل ٹوٹ جائے، تو وہ کیا کرے، غسل کرے، طہارت حاصل کرے غسل کے ذریعے. ٹھیک، اسی طرح دوسرے مقام پہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 43 سے 43 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اور کہتا ہے، وَلَا جُنُوبًا إِلَّا آبِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، کہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور جنابت کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ حتیٰ کہ تم غسل کر لو، مگر یہ کہ راہ چلنے والے مسافر ہو. اگر مسجد سے جانا ہو یا گزرنا ہو تو انسان گزر سکتا ہے جنابت کی حالت میں، صرف گزرنا ہے، لیکن جب تک غسل نہ کر لے تو نماز نہیں پڑھ سکتا. تو اس سے پتہ چلا کہ جس کا غسل نہیں اس کی نماز نہیں، یاد رکھی. جیسا جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، تو جس کا غسل نہیں تو اس کا وضو نہیں تو اس کی نماز نہیں، ایسا بول سکتے صرف عبادت کے حد تک. ورنہ وضو ایک مستقل عبادت ہے، اس کو غسل نہ بھی ہو تو آپ کر سکتے، اس کا ثواب ملیں گا. لیکن جب عبادت کا معاملہ آئے گا تو پہلے غسل اور اس کے بعد وضو دونوں کا ہونا ضروری ہے. اس کے بعد ہی ہماری عبادتیں جن کے لیے وضو شرط ہے وہ قبول ہوتی، یاد رکھیں. ٹھیک، اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، جب مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ سے تجاوز کر جائے، مل جائے، تو غسل واجب ہو جاتا ہے. تو یہاں بھی اس حدیث میں دیکھیے غسل کے الفاظ آئے کہ جب مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ سے مل جائے تو اس پر غسل واجب ہے. ٹھیک، اور اسی طرح بہت ساری باتیں جو ہے قرآن آیتوں میں آتی ہیں جس میں غسل کے تعلق سے بتایا گیا ہے. اب آئیے وہ کام جس کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے اسی سے شروع کرنا پڑے گا اس کو، تاکہ غسل واجب کب ہوتا ہے، اور پھر انشاءاللہ میں اس کا طریقہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ غسل کب واجب ہوتا ہے کہ انسان پر، کب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ غسل کرے. ٹھیک، تو اس معاملے میں یاد رکھیے چند ہی چیزیں ہیں، اس کو اگر یاد رکھ لیں تو بہت آسان ہوتا ہے. ورنہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں چیزوں کو یاد نہیں رکھتے اور بعد میں پریشان ہوتے، یہ ہوا یا نہیں ہوا، یہ کرا. جیسا کہ وضو ہے، وضو ہوا نہیں ہوا شک، غسل ہوا نہیں ہوا شک، نماز ہوئی نہیں ہوئی شک، یہ بندہ ہر عبادت میں شک کرتے ہیں. لیکن اگر آپ علم حاصل کریں، یاد رکھیے مسائل کا، تو آپ کی عبادتوں میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے. آپ اس میں شبہات اور شکوک اور شیطان کی طرف سے جو وساوس ہوتے ہیں اس سے بچ جاتے زیادہ تر. ایسے وساوس جو آپ کی عبادتوں میں شک ڈالتے ہیں کہ بھائی غسل ٹوٹ گیا ہوگا، وضو ٹوٹ گیا ہوگا، ہے نا، ناخن بڑے، پتہ نہیں نماز ہو رہی نہیں ہو رہی، مطلب علم ہی نہیں اس چیز کا، فلاں چیز ہوگی تو اب میری نماز ہوں گی نہیں ہوں گی. تو اگر علم ہو جائے تو آدمی مضبوط ہوتا ہے، کم از کم اپنی عبادتوں میں وہ کشمکش میں نہیں ہوتا ہے اور ہاں اور نہ کے بیچ میں نہیں کرتا، یقینی کرتا ہے کہ عبادتیں ہو رہی میری. ٹھیک ہے، تو اس بات کو ہم سمجھیں. تو غسل کب واجب ہو جاتا ہے وہ چیز ہم دیکھتے ہیں. تو کب غسل ضروری ہے؟ تو پہلی چیز جنابت سے غسل واجب ہو جاتا ہے، یاد رکھیے جنابت سے غسل واجب ہو جاتا ہے، یعنی مرد اور عورت جمع کر لے، ہم بستری کر لے ایک دوسرے سے، تب بھی غسل واجب ہو. خواہ منی نکلے یا نہ نکلے، دونوں ہی شکل میں جو غسل واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک، اس لیے کہ جو صحیح مسلم کی روایت میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ آپ کیا فرماتے ہیں، جب مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ سے تجاوز کر جائے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے. تو یہاں یہ نہیں کہا کہ جب وہ منی خارج ہوا تو غسل واجب ہو جاتا ہے، صرف لگ جانے سے. دوسری ایک روایت کے الفاظ ہے، جب مرد کی ختنہ عورت کی ختنہ سے لگ جائے، ٹھیک ہے، تو پھر اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے غسل ٹوٹ جاتا ہے یا ہم پر غسل واجب ہو جاتا ہے، دونوں ہی باتیں ایک ساتھ یاد رکھیں، ٹوٹ بھی جاتا ہے ان چیزوں سے اور واجب بھی ہو جاتا ہے. تو اگر میں کہہ رہا ہوں غسل واجب ہو جاتا ہے مطلب ٹوٹ جاتا ہے تبھی واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک، تو سب سے پہلی چیز جس وجہ سے غسل ہم پر واجب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان ہم بستری کر لے، جمع کر لے، چاہے منی خارج ہو چاہے خارج نہ ہو، دونوں ہی شکل میں اس شخص کو جو ہے اور اس عورت کو جو ہے، اس مرد کو مطلب شوہر کو اور اس بیوی کو، دونوں کو غسل لینا پڑے گا. یاد رکھیے یہ پہلی چیز ہے جس پہ غسل ہم پہ جو ہے واجب ہو جاتا ہے، یاد رکھیں. ٹھیک، اسی طرح اور اگر نیند میں انسان ہو، ٹھیک، اور نیند میں انسان اور منی خارج ہو جائے، ٹھیک، مثال کے طور پر آدمی نے کوئی خواب دیکھا ہو اور خواب دیکھنے سے جس کو احتلام کہتے ہیں، بہرحال احتلام ہو جائے، اور کوئی خواب دیکھا اور خواب دیکھنے کے بعد جو ہے منی خارج ہو گیا ہو، تو یاد رکھیے اس معاملے میں غسل واجب ہے. ہاں اگر خواب دیکھا ہو لیکن منی خارج نہ ہوا ہو تو پھر غسل واجب نہیں. ٹھیک، لیکن اگر خواب دیکھا ہو اور منی خارج ہو گیا ہو تو یاد رکھیے یہاں بھی غسل واجب ہے، اس کو احتلام کہتے ہیں. تو ایک جنابت جس وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے،
جنابت کے اندر چاہے منی خارج ہو یا نہ ہو، دونوں ہی شکلوں میں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا مکمل عمل ہو نہ ہو، صرف داخل کیا کسی وجہ سے اس کو دور ہٹ جانا پڑا اپنی بیوی سے، ایسے مسائل ہو سکتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن کو چھوٹے بچے ہیں، ٹھیک، کہ انسان جو اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے ارادہ کیا ہو، داخل ہوا ہو، بچہ اٹھ گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، تو انسان دور ہٹ جاتا ہے، لیکن اب اس پر غسل واجب ہو گیا، پھر چاہے وہ بعد میں جمع کرے یا نہ کرے غسل اس سے واجب ہو، ورنہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں ایسا ہوا میں کیا کروں، ٹھیک، تو اس پر غسل یاد رکھیے واجب ہو گیا، کیونکہ یہاں حالانکہ منی خارج نہیں ہوئی لیکن پھر بھی ہوا، ہو جائے تب بھی ہوا، یا اسی طرح احتلام ہو جائے، مطلب نیند لگی، خواب دیکھا اور خواب کے بعد منی خارج ہونا شرط ہے یاد رکھیے، تو بھی اس کا غسل جو ہے اس پہ واجب ہوا، اور احتلام مرد کو بھی ہو سکتا ہے، احتلام عورت کو بھی ہو سکتا ہے، تو ان شکلوں کے اندر غسل جو ہے ایک شخص کے اوپر یا اس عورت پر یا اس مرد پر یاد رکھیے غسل واجب ہو جائیں گے، یاد رکھیے اب ضروری ہے، فرض ہے اس کے اوپر کہ وہ غسل لے لے، اور یہ چیز غسل کو توڑ بھی دیتی ہے، اسی لیے اس پہ غسل واجب اور فرض ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال قرآن کی جو ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 جس میں اللہ نے فرمایا اور اگر تم جو ہے جنوبی ہو تو نہا لیا کرو، ٹھیک، اگر تم میں سے کوئی شخص جنابت کی حالت میں ہو تو وہ غسل لے لے، ایک بات یہ تھی۔ دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا جب دونوں کی شرمگاہیں آپس میں مل جائیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک، اس لیے میں نے کہا منی خارج ہے نا، جب دونوں کی شرمگاہیں مل جائیں تو غسل ان دونوں پر واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک، تو یہ پہلی شکل تھی غسل کے لیے، ٹھیک، جس کا تعلق شرمگاہ سے تھا اور جس کا تعلق ٹھیک ہے منی کے خارج ہونے سے تھا، چاہے وہ بیوی سے ہم بستری کی شکل میں ہو یا صرف ملنے سے ہو جائے کہ داخل ہوا لیکن ابھی منی نہ بھی نکلا ہو، یا انسان احتلام ہو جائے، مرد ہو یا عورت ہو، تو غسل واجب ہوا۔ دوسری شکل جس میں غسل واجب ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ماہواری یا نفاس کے خون کے بنیاد پر، ٹھیک، یہ کسی کو وہ مسئلہ جو ہر عورت کو ہر مہینے ہوتا ہے، جو اللہ رب العزت کی طرف سے بہرحال یہ ایک رحم ہے، میں اس کی تفصیلات انشاءاللہ آگے رکھنے والا ہوں، ورنہ بہت سے لوگ اس کو ایک سزا سمجھتے ہیں اور اس کے پیچھے ایک عقیدہ بھی ہوتا ہے لوگوں کا، وہ عقیدہ یہ ہے چونکہ حوا نے جو ہے آدم کو بہکا، اس طرح سے بہرحال ایک عقیدہ عموماً ہوتا ہے، چلن میں ہے، میں جانتا ہوں کہ حوا نے چونکہ آدم کو بہکایا تھا تو ماہواری کا خون جو اس کو مینسس ہوتا ہے وہ اللہ نے سزا کے طور پر دیا بول کر ایسا عقیدہ افسوسناک باتیں مسلمان عورتیں رکھتی ہے، ٹھیک، جب کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک رحم ہے، اس لیے کہ اس کے رحم ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب عورت کو اولاد پیدا ہونے والی ہوتی ہے تو یہ خون آنا بند ہو جاتا ہے، اسی لیے کہ اسی جگہ سے پھر بچے کی ناف جڑ جاتی ہے اور مکمل خون کا دوران وہاں سے شروع ہو جاتا ہے، تو یہ رحم ہے اللہ کی طرف سے، ایک اولاد کی پیدائش سے پہلے اللہ اس کے رحم کو تیار کر دیتا ہے، یہ خون جو حیض میں نکلتا ہے جب انسان کو اولاد ہونے والی ہوتی ہے تو عورت کا خون بند ہو جاتا ہے، تو درخت بند نہیں ہوتا، وہی خون جا کے اس کی ناف سے لگ جاتا ہے اور اس کی باڈی میں اس بچے میں سرکولیشن میں آ جاتا ہے، سمجھے آپ، تو یہ رحم ہے۔ تو جہاں عیسائیت کے نزدیک اور یہودیوں کے نزدیک حیض آنا سزا ہے عورت کو، اور دیگر تقریباً تمام مذاہب میں یہی معاملہ ہے، جس کی بنیاد پر حیض آتا ہے تو عورت کو گھر سے الگ کر دیتے ہیں، اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں چلتا، پانی نہیں چلتا۔ شریعت نے یہ بتایا کہ یہ تو عورت پر اللہ کا رحم ہے کہ اس نے جو ہے اولاد کی پیدائش سے پہلے اس کو تیار کر دیا۔ بہرحال چلیے، تو حیض اور نفاس کے خون کے آنے سے جو ہے یاد رکھیے غسل واجب ہو جاتا ہے، یہ دوسری شکل ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت جو اس کے تعلق سے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 222 میں فرماتا اور کہتا ہے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ۔ دیکھیے آیت کا ترجمہ یہ ہے، حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو اور پاک ہونے تک ان کے قریب نہ جاؤ، جب پاک ہو جائے تو جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے جا سکتے ہو۔ تو یہاں دیکھیے دوسری بات آ گئی کہ اگر عورت کو حیض آ جائے تو انسان اس کا غسل اس پہ واجب ہو جاتا ہے، اور ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ اس دوران آدمی جو ہے عورت سے ہم بستری نہیں کر سکتا ہے نا، کیوں تو یہاں کیا بیان کیا، تو الگ رہو، تو یہ الگ اسی معنی میں ہے، یاد رکھیے کہ اس سے ہم بستری نہ کرو، اس معنی میں نہیں ہے کہ ان کو گھروں سے نکال دو یا خود گھر سے نکل جاؤ، یقیناً اس معنی میں نہیں، یا ان کو الگ کمروں میں کر دو اور خود الگ کمروں میں، اس معنی میں نہیں ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ اس آیت پہ آپ نے کیسا عمل کیا، اپنی عقلیں نہیں، چونکہ ظاہر تو ایسی دکھ رہا ہے کہ ان کو
الگ رہو، ہے نا، تو ہم سمجھے الگ سے یہاں مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ماں عائشہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے مانڈی پر لیٹتے اور تلاوت قرآن کرتے جبکہ میں حیض کی حالت سے ہوتی. تو الگ کرنے سے مراد کیا ہے؟ ہم بستری مت کرو، بس یہ معنی ہے. الگ کر دو سے مراد الگ گھر الگ کمرہ نہیں ہے، ہوتا تو آپ کیوں پڑھتے. اسی طرح وہ کہتی ہے کہ میں حیض کی حالت سے ہوتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک بار کہا کہ مسجد جا کر چٹائی لا، بچھانے کی جو ہوتی. تو میں نے کہا اللہ کے رسول میں تو حائضہ ہوں. تو کہا کیا حیض تیرے ہاتھ میں آتا ہے؟ اگر ناپاک نہیں ہے تم جا کے لا سکتے، تمہارا ہاتھ ناپاک نہیں ہے، حیض کی وجہ سے تم نماز ادا نہیں کر سکتی ہو، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ تم نجس ہو چکے ہو، اس لیے کہ مومن نجس نہیں ہوتا، یاد رکھیں. ہاں مشرک جو ہے ظاہری اعتبار سے نہیں لیکن اس کے عقیدے کے اعتبار سے نجس ہے. مشرک بھی ظاہری نجس نہیں ہوتا، یاد رکھیے کہ آپ اگر انما المشرکون نجس قرآن نے کہا کہ مشرک نجس ناپاک پلید ہے تو اس کا مطلب وہ ظاہری نہیں ہے، ظاہری غلاظت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ اس کے عقیدے کی وجہ سے وہ نجس ہے. تو مومن اپنے عقیدے کی وجہ سے کبھی ناپاک نہیں ہوتا، نجس نہیں ہوتا، یاد رکھیے. ٹھیک ہے. تو کہا کیا حیض تیرے ہاتھ میں آتا ہے؟ مطلب میں تو ہاتھ کی بات کرنا، ہاتھ تو پاک ہے تیرے، وہ اٹھا کے لانے میں کیا حرج ہے. ٹھیک ہے. تو یہ روایتیں اس کی دلیل ہے، یاد رکھیے. اسی طرح ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں کنگھی کرتی، سر میں تیل لگاتی، آپ کا سر دھوتی جب کہ میں حیض کی حالت سے ہوتی. تو الگ کر دو میں مراد کمرہ الگ گھر الگ نہیں، صرف ہم بستری نہیں کرنا، اس لیے کہ اس حالت میں آپ کا سر دھو رہی ہے، وہ آپ کے سر میں تیل لگا رہی ہے، سر کی مالش کری. اسی طرح میمونہ رضی اللہ عنہا جو امہات میں سے یہ بھی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہوتے اور فجر سے پہلے آپ کچھ نمازیں پڑھتے تو جو چادر میں حیض کی حالت میں ہوتی اوڑھی ہوئی ہوتی، اسی چادر کا ایک حصہ لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز پڑھتے. اگر الگ کر دو سے مراد الگ کمرہ الگ گھر ہوتا تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اوڑھی ہوئی چادر کو آدھی وہ اوڑھی ہوئی اور آدھی بچھا کر نماز پڑھتے؟ اس پہ نہیں، آپ فوراً کہہ دیتے کہ بھائی سب اب نکل جاؤ یہاں سے، اب اس لیے کہ تم سب ناپاک ہو چکے ہو. ٹھیک ہے. تو یہاں اس سے مراد یہ ہے، ورنہ بہت سی جگہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو عورتوں کو الگ کر دیا جاتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے. الحمدللہ. تو دیکھیے یہاں جو ہے حیض کی حالت کے تعلق سے بتایا گیا. اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا، جتنے دن تجھے حیض آتا تھا اتنے دن ٹھہری رہے پھر غسل کر لے. ایک صحابیہ نے ان سے سوال کیا نماز کے تعلق سے حیض کا، تو کہا جتنے دن حیض آتا ہے ٹھہری رہے اور اس کے بعد نماز پڑھ لے. تو حیض وہ خون ہے جو ایک عورت کو آتا ہے بنا کسی زخم کے، جو اس کے رحم سے نکلتا ہے، جو مخصوص ایام میں مہینے کے آگے پیچھے ہو سکتا ہے کچھ، لیکن مخصوص ایام جو اسے پتہ ہوتے ہیں اس میں نکلتا ہے، اور اس کا مخصوص ایک رنگ ہوتا ہے جس سے پہچان سکتی کہ یہ حیض کا، اور اس سے علاوہ جو نکلتا ہے اس کو شناخت ہوتی ہے حیض کا نہیں ہے. بہرحال اس کو حیض کہا جاتا ہے. اب نفاس کیا ہے؟ نفاس وہ خون ہوتا ہے جو اولاد کی پیدائش کے بعد نکلتا ہے، جس کی مدت جو ہے مختلف عورتوں کو، اور حیض اور نفاس دونوں کی مدت مختلف عورتوں کو مختلف علاقے کے اعتبار سے، سرد اور گرمی کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے، دبلے اور موٹے ہونے کے اعتبار سے، حالت کے اعتبار سے مختلف آتی ہے، نسل کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے. اس میں کوئی جس کو کہیں گے کہ ریجڈ رول نہیں ہے کہ ایسا 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 ہوتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اینی تھنگ. ٹھیک. عمومی اعتبار سے جو بتایا جاتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ سائنسی اعتبار سے بہرحال یہ ہے کہ 1 سے لے کر 7 دن اور 7 دن سے لے کر 15 دن مخصوص عورتوں کو، کچھ لوگوں کا ایسا ہو سکتا ہے، لیکن عمومی اعتبار سے 1 سے لے کر 7 دن ہو سکتا ہے. ٹھیک. یا 1 یا 3 ہوتا ہے، یا 5 ہو سکتا ہے، یا 7 ہو سکتا ہے، یا کچھ مخصوص کو 15 بھی ہو سکتا ہے. حیض خاص طور سے یاد رکھیں. نفاس وہ خون ہوتا ہے جو پیدائش کے بعد آتا ہے، اس کی مدت کوئی طے نہیں، شریعت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. افسوس کی بات ہے لیکن ہمارے پاس مسلمانوں میں طے مدت ہے. کتنی؟ 40 دن فکس. 40واں دن ہوا پھر عورت نہاتی ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ چلا، اس کی ایک دعوت دی جاتی ہے نا، آپ اور میں جاتے ہیں اور خوب چور کے کھا کے آتے ہیں نا، تو پھر وہ جو ہے اس کے لیے پروگرام رکھتے ہیں. ایسا کوئی حقیقت نہیں ہے. اور ایسا کتنی بار ہوتا ہے کہ عورتوں نے، گھر کی بڑی عورتوں نے، اور میں اکثر یہ کہتا ہوں بہرحال عورتیں اس کو برا نہ لگنے دیں اور مجھ سے بدلہ لینے کی نہ ٹھان لیں، بہرحال ایک عام بات بہرحال میں بولتا ہوں، اور بالخصوص بوڑھی عورتیں بہرحال میرے سے بدگمان نہ ہوں، میں تو ان کی دعاؤں کا جو ہے طالب ہوں، لیکن بہرحال جو دین ہمارے پاس چلتا ہے اس دین کو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں بوڑھیوں کا دین. ہمارے پاس جو اسلام ہے وہ بوڑھی عورتوں کا اسلام ہے. شادی ایسی کیوں؟ دادی بول رہے ہیں، مطلب وہ بوڑھی کا دین نہیں ہے، شریعت کا، اللہ اور رسول کا دین نہیں ہوتا ہے. یہ حیض اور نفاس کے مسائل ایسے کیوں؟ دادی اماں، پھپھو اماں، یہ اماں، وہ خالہ، وہ تائی، وہ چچی، وہ بوڑھی عورت، وہ انہوں ایسا بولتے تو وہ کرنا ہے. شریعت تو نہیں بولتی. نہیں پھر بھی ہم 40 دن کا ہی رکھیں گے. کیوں؟ انہوں بول رہے ہیں 40 دن تک عورت ناپاک رہتی. کیوں؟ شریعت میں تو ناپاکی ہے ہی نہیں. نہیں انہوں بول رہے نا بڑے، اس میں مردوں کو مداخلت نہیں ہے، عورتوں کا دین رہتا ہے. یہ شادی سے پہلے ایسے رسومات کیوں؟ نہیں دادی بول رہے تھے اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا، نانی بول رہے تھے. تو ہمارے پاس جو ایگزسٹنگ ریلیجن چلتا ہے اسلام، وہ بوڑھیوں کا دین ہے.
وہ دین نہیں ہے جو اللہ نے بھیجا اپنے نبی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا، وہ دین نہیں ہے، یہ بوڑھی عورتوں کا دین ہے۔ وہ جو بولیں گی وہ ہوگا، سہرا باندھ دو تو باندھنا ہے۔ دادا تو نہیں بڑھ، لیکن دادی کی بڑی خواہش ہے مرنے سے پہلے کہ پوتے کو جو ہے سہرے میں دیکھ لیں۔ ان کو یہ خواہش نہیں ہے کہ جو اب جانے کا وقت ہے کم از کم اب تو کتاب و سنت پہ آ جاؤں، لیکن مرتے وقت یہ خواہشات پوری واقعی مرنے تک اپنی بہوؤں کو ڈکٹیٹ کرتے رہیں گے کہ حیض اور نفاس کے مسائل وہ ہیں جو میں بتاؤں گی، شریعت کے مطابق نہیں۔ ہمارے خاندان میں 7 دن عورت حائضہ رہتی ہے تو 7 دن رہو، آتا ہے نہیں آتا رہو، بس سمجھ رہے آپ بات کو؟ بوڑھیوں کا دین، ٹھیک۔ تو بہرحال میں عورتوں کے خلاف بھی نہیں ہوں، بالخصوص بوڑھی عورتوں کے نہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عورتیں اگر علم نہ ہو تو خواہ دین میں تبدیل لانے کی کوشش نہ کرے، اور یہ جسارت بہت بہت بڑی چیز ہوں گی آخرت کے اعتبار سے، یاد رکھیے کتاب و سنت کے مطابق۔ اور افسوس ہمارے پاس جو طہارت کے مسائل اکثر چلتے ہیں، وہ طہارت کے مسائل کتاب و سنت کے مطابق میں کہہ رہا ہوں نہیں ہیں۔ وہ اکثر طہارت کے مسائل یا تو یہودی روایتوں کی بنیاد پر ہیں یا نصرانی روایتوں کی بنیاد پر، جس کو اسرائیلیات بولتے ہیں۔ اسرائیلیات کے مطابق ایک عورت 40 دن تک جو ہے نفاس کی حالت میں رہتی ہے اور 40 دن پاک ہوتی ہے، یہ بائبل کی روایت ہے 40 کے لفظ کے ساتھ۔ مسلمانوں مین و نان لے لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانے، خون آئے تو ٹھہری رہے، رک جائے تو غسل کر لے، ختم۔ غسل کتنا سادہ ہے، عورت، زمین، زمانہ، حالات سے تمہارے جو بھی حالات ہو، آئے تو مت پڑھو، رک جائے تو پڑھ لو، مطلب غسل کر لو، پاک ہو گئی۔ تو اب انسان کو اولاد پیدا ہوئی ایک عورت کو، 10 دن خون آیا، 11 دن بند ہو گیا، 12 دن نہیں آیا، ختم، غسل ہو گیا، نماز شروع ہو گئی۔ سمجھے بات کو؟ یہ مانا ہے نہیں ہم تو 40 ٹھہرے رہیں گے، اس لیے کہ ہم بائبل پر زیادہ اعتماد کرتے بنسبت کتاب و سنت کی روایت کی۔ دیکھیے آپ، یہ کامن ہے، یہ الگ بات ہے کہ یہ چیزیں ظاہر نہیں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ مجھ تک بہت سارے سوالات آتے تھے، یہ مسائل میرے سامنے آتے رہتے کہ بھائی فلاں یہ ہے، دادی یہ بولتے، چچی یہ بولتے، ہمارے گھر میں یہ ایسا نہ کرے تو ہم کو بول رہے کہ تم گھر سے چل جاؤ میاں بیوی، اس لیے کہ تمہارے وجہ سے نحوست آ رہی پورے گھر میں۔ ایک صاحب نے جو ہے اپنے گھر کے اندر جو عقیقہ رکھ لیا، اب عقیقہ جب رکھا تو 40 دن کے اندر رکھ لیا انہوں نے، تو ان کے گھر والوں نے ان کو گھر سے ہکال دیا، اس عورت کو بھی اس اپنے بیٹے کو بھی۔ جاؤ بولے، اس لیے کہ ابھی چھوت کے دن تھے اس کے، بولے ابھی ناپاکی کے دن تھے تمہاری بیوی کے اور تم عقیقہ کر رہے، بولے تم پر لعنت ہے، بولے نکل جاؤ یہاں سے۔ تو انہوں نے خیر بہرحال وہ اڑ گئے تھے، کہا عقیقہ تو کر کے رہوں گا جی، دوسری جگہ دعوت کی، گھر والوں کو لا جاؤ یہاں، عقیقہ تو ہونے والا اب، اس لیے کہ کیا لگا رکھا ہے، ہم نے دین اور شریعت کو مذاق اور کھلواڑ سمجھا ہے، یاد رکھیے بہرحال۔ تو دوسری چیز، حیض اور نفاس، اس کی کوئی طے شدہ وقت نہیں ہے، اس کے کوئی طے شدہ ایام نہیں ہے، ہر عورت زمین، زمانے، ماحول، حالات کے اعتبار سے مختلف ہو سکتے ہیں، ٹھیک۔ تیسری چیز، اسلام قبول کرنے پہ بھی ایک انسان کو نہانا پڑتا ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے صحابہ کے اقوال ہے اسلام لانے کے بعد کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اسلام قبول کیا تو مجھے آپ نے نہانے کا حکم دیا، ٹھیک۔ بہت سارے صحابہ کی بھی روایتیں، صحابیات کی بھی روایت ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آپ نے میرا اسلام قبول کیا اور کہا فلاں جگہ جا کر تم غسل لے لو، ٹھیک۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ اسلام لانے سے غسل ایک انسان پر واجب ہو جاتا ہے۔ اور اس کے تعلق سے جو روایتیں آتی ہیں بہرحال وہ بہت ساری ہیں، جیسے کہ ایک روایت ہے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور سمامہ بن اسال الحنفی، یاد رکھیے یہ قبیلہ حنفیہ کے تھے، حنفی بولے تو آپ حنفی شافی مت سمجھیے، ٹھیک ہے، اس قبیلے سے ان کی نسبت تھی، اس لیے الحنفی ان کے آگے لگا ہوا ہے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو غسل کا حکم دیا کہ جاؤ غسل کرو، اس لیے کہ تم نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ تیسری چیز۔ چوتھی چیز جو ہے موت جو ہے اس سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میت کو غسل دینے کا حکم دیا، یاد رکھیے۔ تو موت بھی جو ہے غسل کو جو ہے واجب کر دیتی ہے، اور اس تعلق سے بہت ساری صحیح روایتیں موجود ہیں کہ موت سے غسل انسان پر جو ہے واجب آ جاتا ہے۔ تو یہ چند مقامات تھے جہاں غسل واجب ہوتا ہے، اور وہ 4 ہی چیزیں یاد رکھیے، اتنی جس سے غسل آپ پر واجب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تمام چیزوں میں غسل جو ہے مستحب ہوں گا، میں آگے رکھوں گا کہاں کہاں غسل مستحب ہے، ابھی ہم صرف وہاں وہ باتیں رکھ رہا تھا جہاں واجب ہو جائیں گا۔ تو ان تمام حالات میں آپ پر غسل یا مجھ پر غسل یا مرد ہو اس امت کے یا عورتیں ہو اس امت کی، ان پر غسل واجب آ جائیں گا، جس کے اندر سے 3 باتیں تو کامن ہیں مرد اور دونوں کے لیے، کہ جیسا کہ احتلام ہو جائے یا ہم بستری کریں دونوں کے لیے، اسی طرح اسلام قبول کر لے یا موت آ جائے دونوں کے لیے۔ حیض اور نفاس کا معاملہ صرف عورتوں کے لیے، تو عورتوں کے لیے 4 چیزیں ہیں جن سے ان کا غسل ان پہ واجب ہوتا ہے، مردوں کے لیے 3 چیزیں جن پہ غسل واجب ہوتا ہے، مسلمان ہونے کی وجہ سے ایک چیز اور کم ہو جاتی ہے، اسلام قبول کرتے تو صرف 2 چیز باقی بچتی ہے ہمارے پاس جس سے ہم پہ غسل واجب آ جاتا ہے بس، اور اس میں بھی ہم مر جاتے ہیں تو غسل دوسرے کراتے ہیں، تو ایک ہی چیز یاد رکھنا ہے آپ کو غسل کے لیے، موت ہوتی ہے تو ہم تھوڑی غسل کرتے ہیں، لوگ کراتے ہیں تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ مجھے غسل کرانا ہے، ان کو میں تو نہیں کروں گا، تو ایک ہی چیز یاد رکھنا ہے آپ کو، ہے نا۔ لیکن اتنے پہ بھی کنفیوژن،
اتنے پہ بھی کنفیوژن، میں نے فلاں کیا میرا غسل باقی ہے نہیں ہے، میں نے یہ کھا لیا میرا غسل باقی ہے نہیں ہے، میں نے وہ دیکھ لیا میرا غسل رہا ہے نہیں رہا، میں نے اتنا واضح ہے، اس کے بعد بھی شکوک اور شبہات اپنی عبادت میں نہیں ہونا چاہیے نا، ٹھیک؟ تو کتنا آسان ہے، دیکھیے ایک ہی چیز میں سمجھ رہا ہوں جو ظاہر ہے، ایک چیز عورتوں کے لیے خاص، ایک چیز مرد عورت دونوں کے لیے، اور دو چیزیں ایک اسلام قبول کرنے والے کے لیے، تو میرے لیے نہیں، کوئی نو مسلم ہو تو اس کو آپ کروا سکتے، آپ کے سامنے قبول کریں، اور ایک مر جائے تو وہ میں بھی نہیں کروں گا، آپ بھی مر جائے تو آپ کے لیے بھی کوئی دوسرا کریں گا، عورتیں مرے یا کوئی دوسرا کرتا ہے وہ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ مجھے غسل کرانا ہے، تو سمپل ایک ہی چیز ہمارے لیے بچتی ہے جس کو یاد رکھنا ہے ذہن میں، عورتیں دو چیزیں یاد رکھ لیں، ہم بستری اور حیض نفاس، مرد ایک ہی چیز یاد رکھے کہ احتلام ہو جائے، منی خارج ہونا اس میں شرط ہے، یا اپنے بیوی سے ہم بستری کی نیت کرے اور کرنا شروع کرے لیکن اس سے منی خارج ہونے سے پہلے کچھ وجہ سے الگ ہو جائے کچھ وجہ، تو بہرحال اس معاملے میں اس پر جو ہے غسل واجب آ جاتا ہے۔ تو یہ تھے جہاں غسل ہم پر واجب آ جاتا ہے یا غسل ٹوٹ جاتا ہے یا جس کی وجہ سے غسل کرنا ہم پر ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے آئیے اب اس کے بعد وہ کون سی چیزیں ہوں گی جس کے اندر غسل لینا مستحب ہے؟ مستحب سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھی بات ہے، فرض نہیں ہے، یاد رکھیے مستحب ہے۔ کون کون سی ہے؟ جمعہ کے دن غسل لینا مستحب ہے، حالانکہ اس کے لیے الفاظ واجب کے بھی آئے ہیں حدیث میں، لیکن علماء کہتے ہیں کہ بہرحال پھر بھی یہ جو ہے مستحب کی شکل ہے، بہت اچھی بات ہے، افضل ہے، ٹھیک؟ تو جمعہ کے دن غسل لینا مراد جمعے کی نماز کے لیے، لیکن جمعہ بولے تو آپ جمعہ پڑھ لیں گے اور اس کے بعد غسل لیں گے، چونکہ جمعہ تو چالو ہے مغرب تک، مطلب جمعے کی نماز کے لیے۔ دوسرا عیدین کے لیے مستحب ہے، کوشش کرے کہ عیدین کی نماز کو آپ جائیں تو غسل لے کے جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ یا جمعہ کے لیے غسل لینا سنت موقعہ بھی کہلا سکتا ہے، اس لیے کہ آپ سب نے اس کو واجب قرار دیا، بہرحال عیدین کے اس میں دوسری جگہ۔ تیسرا جو ہے میت کو غسل دینے والا بھی غسل لے، ٹھیک؟ میت کو غسل دینے والا بھی غسل لے، میت کو کاندھا دینے والا جو ہے وضو کرے، ٹھیک؟ اسی طرح چوتھی چیز جو ہے احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا آپ جو ہے آپ نے جو احرام باندھنے سے پہلے جو غسل کیا۔ اسی طرح جو ہے مکے میں داخل ہونے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہوتے تو ایک رات پہلے ایک مقام پر رکتے، وہاں آرام کرتے، غسل لیتے اور پھر مکے میں داخل ہوتے، تو مکے میں داخل ہونے سے پہلے پانچویں جگہ۔ چھٹی چیز جو ہے استحاضہ والی عورت بھی غسل کر سکتی ہے چاہے تو، یہ مستحب ہے، اس کے لیے فرض نہیں ہوتا، انشاءاللہ آگے تفصیلات آنے والی ہے۔ استحاضہ وہ خون ہوتا ہے جو حیض سے ہٹ کر کبھی یوں ہی آ جاتا ہے، جس کا رنگ حیض کے خون سے الگ ہوتا ہے، لہٰذا اس پر غسل واجب نہیں ہوتا، مستحب ہے، حالات ہے، سہولت ہے تو لے لے، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، صرف شرمگاہ دھو لے، کپڑے کا وہ حصہ دھو لے تو وہ پاک ہے، وضو کر لے اور نماز پڑھ سکتی ہے، ٹھیک؟ ساتویں جگہ جہاں انسان غسل لیں گا مستحب ہے وہ ہے غشی، کوئی بے ہوش ہو جائے، غشی طاری ہو جائے، اٹھ جائے تو یہ بھی مستحب ہے کہ وہ غسل لے لے، اس لیے کہ پتہ نہیں اس کا جب غشی طاری ہوئی تو کیا معاملہ ہوا، ٹھیک ہے؟ تو بہتر ہے۔ آٹھویں جگہ جہاں آپ غسل لے سکتے ہیں مستحب ہے وہ یہ ہے کہ مشرک کو دفنانے کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر اور کہا میں نے اپنے والد کو دفنا کے آیا ہوں، تو آپ نے کہا پھر تو غسل لے لے، تو اس سے کچھ نے کہا کہ اگر کسی غیر مسلم کو آپ نے دفنایا ہے تو پھر بہرحال اس کے لیے جو ہے غسل جو ہے مستحب ہے، آپ نے ان کو کہا لیکن اس کو واجب نہیں کرا، بہرحال تو کہا کہ تو پھر غسل لے لے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو نویں چیز جہاں وہ ہو سکتا ہے کہ ہر جمعہ سے پہلے انسان غسل لے، اگر اس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ ایک ہی رات میں سب بیویوں کے پاس جائے تو مستحب ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی ایک رات میں کئی بیویوں سے جمع کیا، جس میں آپ ہر بیوی سے پاس سے نکلنے کے بعد غسل لیتے اور پھر دوسری کے پاس جاتے، اور جب آپ سے دریافت کیا گیا کہ اللہ کے رسول ایک غسل بھی تو کافی تھا، تو کہا میں نے بہتر سمجھا پاکیزگی کے زیادہ نزدیک تھا اور اچھا تھا کہ میں غسل لے لوں، تو اس سے پتہ چلا واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ جیسا ایک انسان کو ایک سے زیادہ بیویاں ہیں وہ سب کے پاس جانا جاتا ہے تو مستحب ہے، اور میڈیکلی اس کی بینیفٹس بھی بہت زیادہ ہے، یاد رکھیے۔ اور جہاں ایک ہی بیوی سے آپ کو ایک سے زیادہ بار ہم بستری کرنا ہے ایک رات میں، تو تب آپ کو جو ہے وضو کرنا چاہیے بیچ میں، ایک جمعہ کے بعد وضو پھر دوسری بار، یہ بھی مستحب ہے، واجب اور فرض نہیں ہے، لیکن یہ بھی طہارت سے بڑا قریب ہے، یاد رکھیے۔ اور ایک سے زائد بیویاں مطلب انسان چینج ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر غسل لینا یہ بہتر ہے، خیر مستحب ہے لیکن کوئی واجب نہیں، یاد رکھیے، تو آپ اس کو وجوب کی حد تک نہ لے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں اس میں، ٹھیک؟ تو یہ وہ مقام تھے جہاں غسل ٹوٹ جاتا ہے، غسل واجب ہے، یہ وہ مقام تھے جہاں غسل مستحب تھا، اور واللہ اعلم میں نے تقریباً تو رکھی، بہرحال کچھ حالات ہو سکتا ہے چھوٹ گئے ہوں گے تو سوال جواب میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ بہرحال اب غسل کے فرائض اور سنتیں کیا ہیں؟ بہت سادہ سیدھا ہے، اور وضو کے مقابلے میں بہت تھوڑی سی باتیں یاد رکھنا ہے تو غسل کے آپ کو یاد ہو جائیں گے، ورنہ غسل اتنا کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے ہمارے پاس کہ ہر آدمی پریشان ہے غسل کیا کرنا ہے، غسل کیا کرنا ہے، غسل کیا کرنا ہے۔ بہرحال تو غسل بہت مختصر ہے، بہت چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، جس کو آپ بھی یاد رکھ سکتے ہیں۔ بہرحال ٹھیک، تو غسل کے لیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کے فرائض کیا ہے، فرائض کیا ہے، ٹھیک؟ اب یاد رکھیے ہر شخص کو یہ فرائض یاد ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اس پر عمل کرنا ضروری ہے،
کبھی ہوتا ہے انسان ایسا گن نہیں سکتا کہ کیا کیا سنت ہے وضو کی، لیکن وہ عمل میں لاتا ہے برابر کی، ہاتھ دھوتا ہے 3 بار، کلی کرتا ہے 3 بار، ناک میں پانی لیتا ہے نا، لیکن اس کو بولنے کو کہے تو وہ کبھی کبھی اٹکتا ہے، کیوں تو وہ ترتیب میں یاد نہیں کرتا ہے نا اس کو کہ پہلی سنت، دوسری سنت، تیسری، یا پہلا واجب، دوسرا واجب، تیسری. لیکن عمل کرنا اصل ہے، یاد رکھیے. تو یاد نہ بھی ہو تو کم از کم عمل کرے. جیسا ہوتا ہے نا کسی سے پوچھ لے کہ یہ نون خطنی کا کیا قاعدہ ہے اس کے اندر، خیرت کے اندر، تو بولتا ہے قاعدہ تو یاد نہیں آ رہا، لیکن یہاں بولنا ہے اتنا یاد آ رہا ہے کہ یہاں نون لگے گا نیچے ایک، سمجھا؟ کیوں تو کیا ہوتا ہے وہ بہت دن پہلے پڑھتا ہے نا تو اس سے بھول جاتا ہے، لیکن عملاً وہ برابر نون کو پڑھتا ادا کرتا ہے، لیکن اصول اس کو یاد نہیں رہ پاتے ہیں کہ وہاں کیا اصول کے تحت آئیں گا. تو کم از کم عمل ہو اگر یاد نہ بھی ہو، لیکن یاد رکھنے سے بہت فائدے ہوں گے آپ کو انشاءاللہ، اپنی عبادتیں مضبوط رہیں گے آپ. ٹھیک ہے بہرحال. تو غسل کے لیے جو ہے، ہر عبادت کے لیے جو چیز سب سے اول ہے وہ ہے نیت کا کرنا، اور نیت دل کا ارادہ ہے. اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ نیت دل کا ارادہ ہے، یہ میں بہت تفصیل میں پہلے لے چکا ہوں، نیت اس کے مسائل میں لے چکا ہوں. تو نیت دل کا ارادہ ہے. تو غسل کے لیے سب سے پہلے آپ نیت کریں کہ میں غسل کر رہا ہوں. ٹھیک، یہ اس کی نیت ہے، اور ہر کام سے پہلے نیت کرے، اور نیت دل کا ارادہ ہوتا ہے. یاد رکھیے ہم میں سے عموماً لوگ بدنیت نہیں ہوتے، بے نیت ہوتے بس ہم لوگ بہت سی بار. تو نیت کر لیا کریں، اس لیے کہ نیت کرنے سے ایک مباح عمل، ایک جائز عمل پہ اگر نیت درست ہو جائے تو باعث اجر و ثواب ہو جاتا ہے وہ بھی. ٹھیک، تو سب سے پہلے چیز جو ہے نیت کر لیں. دوسرا کام یہ کرنا ہے نیت کرنے کے بعد جسم کے ہر حصے تک جہاں جہاں آپ کر سکتے ہیں پانی کو پہنچائیں. ہاتھ کے ذریعے آپ جہاں جہاں آپ کر سکتے ہیں مکمل طور سے جسم کے ہر حصے پر پانی پہنچائے. اور تیسری چیز جو ہے انگلیوں کا خلال کرے، کلی کرے، ناک میں پانی لے، اور جسم کا کوئی حصہ جو ہے آپ سوکھا نہ رہنے دیں. تو بہرحال اس کو کوئی ہم 1 2 3 کے آرڈر میں نہیں کر سکتے. ایک سمپل بات یہ کہوں گا، نیت کیجئے، پورے جسم کو مکمل بھگا لیجئے، اور کلی اور ناک میں پانی لے لیجئے. بس یہ اس کے فرائض ہے، سمجھ لیجئے. ٹھیک، یہ اتنا ہی بہرحال سادہ ہے کہ جسم مکمل طور سے بھیگ جائے، انسان کا مکمل ہو جائے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی بھی کی، ناک میں پانی بھی لیا. تو بہرحال آپ یہ بھی اس میں جو ہے ڈال دیں. ٹھیک، کچھ علماء نے بہرحال کلی کرنے اور ناک میں پانی لینے کو اس کی سنت قرار دیا ہے. ٹھیک، واللہ عالم بہرحال. لیکن اس سے پہلے میں نے وضو میں تفصیلات رکھ چکا تھا کہ ان کی دلیل کیا ہے جس نے کہا کہ کلی اور ناک میں پانی لینا یہ جو ہے وضو کے بھی واجب ہونے میں ہے، مطلب واجبات میں سے. ان کی دلیل وہی تھی کہ فطرت کا حصہ ہے، اس لیے کہ فطرت میں ناک میں پانی لینا. تو کہا یہ چونکہ فطرت کا حصہ لہٰذا یہ بھی جو ہے اس کے فرائض. لیکن بہرحال تو غسل کے اندر واللہ عالم بہرحال جو بہتر ہے، لیکن آپ میں سمجھتا ہوں بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. اور ہر اس حصے پہ پانی پہنچائیں جہاں آپ کو شک ہو کہ پانی نہیں پہنچ سکتا ہے، جیسا بغل کا نچلا حصہ ہوا، ناف ہوا آپ کی. ٹھیک، نیول جس کو کہتے ہیں، بومبل عام زبان میں جو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، نیول اس میں چونکہ اس میں پانی عموماً نہیں جاتا، اور خاص طور سے کم پانی ہو تو پھر ڈائریکٹ ڈالنے میں نہیں پہنچ سکتا ہے، تو کوشش کرے. اور پیروں کا پیچھے کا حصہ ہو سکتا سوکھا رہ جائے، یا بیٹھ کے غسل کرے تو پیر مڑنے سے کیا ہوگا، وہ سوکھا رہ جائیں گا، تو اس میں پانی پہنچانے کی کوشش کیجیے. بغل کے نیچے حصے میں جب تک آپ پانی نہ ڈالیں، عموماً زیادہ پانی ہو تو پھر تو بہت سا بہنے سے بھیگ جائیں گے، کم پانی میں نہیں ہو سکتا، کانوں کے اندر. ٹھیک ہے، اس کو آپ کریں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کوشش کریں جسم کا مکمل جسم کا غسل میں بھیگنا یاد رکھیے ضروری ہے. تو یہ تھے بس کچھ باتیں جو غسل کے تعلق سے. ایک عام زبان میں کہوں پورا جسم بھیگ جائے آپ کا اوپر سے اور کوئی حصہ باقی نہ رہے. اور غسل جنابت ہو تو پھر جڑوں تک پانی جانا ضروری یاد رکھیے. غسل جنابت وہ غسل ہوتا ہے جو آپ پر واجب ہے کرنا، اور عام غسل وہ ہوتا ہے جو واجب نہیں پھر بھی آپ کرنا. ایسا آپ روز غسل کرتے ہیں لیکن واجب نہیں آپ لیکن کرتے ہیں، تو اس میں اگر پانی جڑوں تک نہ آیا تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن غسل جنابت میں جڑوں تک پانی جانا شرط ہے مردوں کے لیے. اور عورتیں جن کے بال بہت گھنے ہوتے ہیں، یا وہ عورتیں جو بہت زیادہ چوٹیاں ڈالتی ہیں، ان دونوں کے لیے اپنی چوٹی کھولنا اور گھنے بالوں تک پہنچنا ضروری نہیں. اگر اوپر بھی 3 بار پانی ڈال لے تو انشاءاللہ ان کے لیے کافی ہو جائیں گے. جیسے کہ ایک صحابیہ آئی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے بالوں کو سدھارا ہے بہت مشکل سے، ہو سکتا ہے ان کے بال کرلی ہوں گے، گھنگرالے بال جیسے افریقن ہوتے ہیں نا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان بالوں کو سیدھا کرنے کے لیے بہت ساری چوٹیاں ڈالی، چھوٹی چھوٹی، چونکہ جن کے بال گھنگرالے ہوتے ہیں ایک چوٹی بڑی نہیں آتی، چھوٹی چھوٹی چوٹیاں ڈالتے ہیں. تو کہا اب کیا میں ہر بار غسل جنابت کو پوری چوٹیاں کھولوں، پوری پلیٹس کھولوں اس کی؟ تو کہا نہیں ضرورت نہیں، تو 3 بار پانی ڈال لیں. تو یہ اس عورت کے لیے ہوگا اس کے بال بہت گھنے ہیں، یا اس نے چوٹی ڈالی جس چوٹی کا کھولنا ممکن نہیں ہوتا. یہ بات ہندوستانی ماحول میں نہیں سمجھ میں آئیں گے ہم کو، افریقہ ماحول میں سمجھ، جہاں آپ کو بال جمانا بولے تو ایک محنت کا کام ہوتا ہے. کئی عورتیں مل کے کئی دنوں تک بال جماتی ہے آپ کے، تب جا کے وہ ایک بار بال سیٹ ہوتے ہیں آپ کے، تو کئی سالوں تک پھر اس کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں لوگ. اگر کسی کو نالج ہوگا جن کے بالوں کا اور جن کو افریقی اس کا، تو ان کے بڑے مسائل ہوتے ہیں. بالوں کو بہت مشکل سے جمانا پڑتا ہے ان کو، اس لیے کہ اتنے زیادہ ٹیڑھے بال ہوتے ہیں کہ کنگا تو نکل ہی نہیں سکتا اندر جانے کے بعد، خالی اس کو ڈال کے واپس نکال سکتے آپ، پیچھے تو ہل نہیں سکتا ہو. تو لہٰذا چوٹیاں الگ الگ ڈال لینا پڑتی ہے پورے بالوں کی. تو اب ایسی پلیٹس کو کیا کریں گے، وہ کھول تھوڑی سکتے ہیں. تو کہا اگر پورا نہ بھی ہو تو 3 بار پانی ڈال لے تو کوئی حرج نہیں.
مطلب کوشش مطلب ہو کہ پانی جائے، لیکن نہیں جا سکتا، حالات ویسے نہیں ہے کہ تم کھول سکو، تو بہرحال انشاءاللہ اس معاملے، لیکن ہماری سادی چوٹیاں نہیں ہیں، بلکہ وہ تو بہت آسانی سے ہوتی ہے، کھل بھی جاتی ہے ہمارے پاس، بالوں کا وہ مسئلہ نہیں ہے، ہندوستان میں بہت آسانی سے کھول لیتے ہیں، پانی بھی فراوانی کے ساتھ ہے ہمارے پاس، تو یہاں مسئلہ نہیں ہے، وہاں پانی بھی کم ہے اور بالوں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، بہرحال تو آپ نے اس کی گنجائش اور اجازت دی ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی جو غسل کے فرائض میں آپ گن سکتے ہیں کہ نیت کر لے، مکمل جسم کو بھگا لے اور کلی اور ناک میں پانی بھی اس میں بہرحال شامل کرے، یا وہ حصے جو سوکھے رہ سکتے ڈر ہے ان تمام حصوں تک ہاتھ کے ذریعے پانی لے جا کر اور ہاتھ سے ملے جسم کو، بہرحال یہ اس کی بہرحال فرائض میں آپ گن سکتے ہیں۔ اب آئیے غسل کی سنتیں کیا ہوں گی، ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے کسی بھی کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، خاص نہیں کہہ رہا ہوں وہاں جانے کے بعد، لیکن ہر کام سے پہلے مومن جو بسم اللہ کہتا ہے، کوئی بھی کام شروع کر رہا ہے، کسی بھی کام کی ابتدا ہے تو بہرحال وہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لیں، جیسا وضو کے اندر آپ سیدھے برتن میں ہاتھ نہ ڈالیں، پہلے ہاتھ دھو لیں، اسی طرح غسل سے پہلے بھی آپ جو ہے سیدھا ہاتھ دھو لیں، سیدھا ہاتھ دھونے کے بعد سیدھے ہاتھ کے ذریعے آپ الٹا ہاتھ دھو لیں، یہ دوسری چیز ہوئی۔ تیسری چیز جو بھی غلاظت وجہ بنی آپ کی غسل کے لیے اس کو پہلے زائل کریں، جیسا کہ غسل جنابت لے رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے شرمگاہ وجہ بنی آپ کے لیے تو پہلے شرمگاہ کو دھو لیں، کوئی اور وجہ بنی جس کی وجہ سے آپ غسل لے رہے ہیں تو پہلے اس چیز کو، اس غلاظت کو زائل کریں۔ جیسے کہ دوسری مثال ہو سکتی ہے کوئی انسان انتقال کر جائے، تو جب انسان انتقال کر جاتا ہے عموماً اس کا پیشاب اور پیخانہ چھوٹ جاتا ہے تو پہلے غلاظت کو زائل کریں۔ زندہ انسان ہے، جنابت کا غسل لے رہا ہے تو پہلے شرمگاہ کو اور جہاں جہاں جو ہے امکان ہے کہ کوئی چیز لگی ہوں گی یا سونے میں ہوا ہوگا تو اس کو آپ اچھے سے منی یا وہ اس کو دھو لے۔ کوئی انتقال کر جائے، کسی اور وجہ سے بھی انسان کا وہ ہو سکتا ہے، بہرحال تو غلاظت کو زائل کرنا جو بھی وجہ بنی، ٹھیک ہے، تو شرمگاہ کو دھونا ہو سکتا ہے ہم اس طرح اس کو، حیض نفاس والی عورتیں اپنی شرمگاہ کو دھو لیں، اسی طرح اگر میت ہے تو اس کی شرمگاہوں کو دھو لے آگے اور پیچھے اچھے سے، بہرحال جو وجہ ہے پلید غلاظت کو اپنے جسم میں زائل کرنا۔ چوتھی چیز جو ہے سارے جسم کو دھونے سے پہلے اعضائے وضو کو دھونا، مطلب وضو کے جیسا کرنا، مکمل وضو جیسا کرتے ہیں آپ، حمام میں داخل ہوئے، اس کے بعد آپ نے جو ہے ہاتھ دھو لیا، اس کے بعد جو ہے آپ نے جس وجہ سے غلاظت تھی اس کو دھو لیا۔ اب اس معاملے میں یہ ہوتا ہے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہر بار پانی ڈالنے کا تذکرہ آتا ہے، جبکہ آج کل ہمارے پاس پانی ڈالا کہیں بھی نہیں جاتا، پانی گرنے کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے، شاور کھول دیا۔ جنرلی بہت سے لوگ جو نہاتے شاور سے نہاتے ہیں تو وہاں تو اب 3 بار ڈالنا، 2 بار دھونا، 3 بار کا کوئی اندازہ ہو ہی نہیں سکتا نا۔ اب ایسا مگے سے لے رہے تو 1 بار سمجھ میں آتا ہے، جب کوئی پانی گر رہا ہو، بہتے پانی میں نہا رہا ہو تو اب کیا کریں گا؟ تو یہاں بہت سے لوگ کنفیوز آتے ہیں، بولتے نہیں اب ڈونگا لا کے اپن پانی نکالیں گے پہلے اور پھر 3 بار کریں گے، نہیں، آپ اندازے کے مطابق شاور چالو کر دیا اور 3 بار بس یوں کر لیے، 3 بار مانا جائے گا کہ 3 بار پانی ڈالا، گرتا ہوا پانی ہو یا رکا ہوا پانی ہو، تھما ہوا، ٹھیک، تو آپ 3 بار گھس لے تو 3 بار مانا جائے گا، شاور کھول دیا 3 بار آپ نے کر لیا، ٹھیک۔ اچھا، شریعت کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ کو یاد رکھیے، منائی نہیں ہے کہ آپ کس طرح سے نہائیں، بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر، بس غلاظت جہاں نہیں لگے، کھڑے رہ کر نہانا بھی کہیں مستحب ہو سکتا ہے اور کہیں بیٹھ کر نہانا بھی مستحب ہو سکتا ہے، ڈیپینڈ ہے آپ کہاں نہا رہے اور کس سچویشن میں، تو کہیں بیٹھنا بھی مستحب ہو سکتا ہے اور کہیں کھڑے رہنا بھی درست ہو سکتا ہے۔ جیسا مثال کے طور پہ اگر ویسٹرن باتھ روم کا جو سسٹم ہوتا ہے آج کل، ٹوائلٹس ہوتے ہیں، اس میں بیٹھ کر نہائیں گے تو آپ زیادہ گندے ہوں گے، اس لیے کہ وہ ٹوائلٹ اوپر رہتا ہے، جو بھانڈا ہے اس کے بازو آپ بیٹھ کر کیسے نہا سکتے ہیں؟ وہاں کھڑے رہنا زیادہ بہتر ہے غلاظت سے بچنے کے لیے، سمجھ رہے ہیں، کیونکہ وہ اوپر ہے، اس کی غلاظت نیچے گرتی ہے اور آپ بھی نیچے بیٹھیں گے تو مسئلہ ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب ٹوائلٹ اوپر رہیں گا ویسٹرن تو غلاظت نیچے ہونا ہی ہے، کسی نہ کسی ناحیے سے اڑتا ہے، پیشاب اڑ کے آ جاتا ہے، بچے پیخانے چل جا ہو جاتا ہے، تو وہاں کھڑے نہ بہتر ہے۔ جہاں انڈین سسٹم ہے وہ نیچے ہوتا ہے تو یہاں کوئی مسئلہ نہیں، آپ بیٹھ کے کریں، چونکہ پانی نیچے جائیں گا، اس کی غلاظت اوپر کی طرف نہیں نیچے، تو یہ ڈیپینڈ ہے، یاد رکھیے شریعت میں اس کو کوئی ممانعت نہیں ہے، یاد رکھیے کہ آپ کھڑے رہ کرنا ہے، بیٹھ کرنا ہے، پانی ڈال کر ہی نہائیے، گرتے ہوئے پانی میں کوئی مسئلہ نہیں، آپ شاور کے نیچے نہائیے، رننگ واٹر ہے، ندی ہے اس میں نہائیے، سوئمنگ پول بھی آپ کے لیے نہانے کی، ندی بھی نہانے کے لیے جگہ بن سکتا ہے، اسی طرح پانی نہ ہو تو بکیٹ میں لا کر لے کر دھونا بھی ہے اس کے لیے، مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس بات کو ہم سمجھے۔ یا کسی کے پاس ٹب ہو سکتا ہے گھر کے اندر، اب اس کو نہانا ہے تو 3 بار ہاتھ دھوئے باہر اور باقی معاملہ تو اس کا پھر شرمگاہ گندگی کو زائل کرے اور ٹب میں اتر جائے پھر، لیکن بہرحال اللہ نے اس کو دے رکھا ہے اتنا پانی تو کرے، اسراف نہ کرے، ٹھیک، کیونکہ کسی چیز کا کسی علاقے میں جہاں اسراف کہا سکتا ہے تو دوسری چیز کو ہو سکتا ہے اس علاقے میں اسراف نہ ہو، سمجھ رہے ہیں بات کو۔ جیسا ایک مرتبہ یہ ہوا کہ لائبریری میں پانی بھر گیا، ہمارے پانی صاف ہوتا تھا، بارش کا پانی آ جاتا تھا، اور پانی کے لیے موٹر چلا دی تو موٹر کی اتنی بڑی دھار گرتی، بڑا پمپ لگا دی، اب اس پمپ میں میں جو ہے گاڑی دھو رہا ہوں، وضو بھی کر لیا میں نے باہر، کچھ نے کہا یہ اسراف ہے، میں نے کہا اللہ نے اتنا دے رکھا ہے یہ اسراف کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ ویسے بھی تو پانی پھینک رہے ہیں، دن اور رات پھینک رہے ہیں، تو اگر اس پھینکتے ہوئے پانی کا اگر فائدہ اٹھا لیا تو کوئی مسئلہ نہیں، تو یہ میرے لیے وہ اسراف نہیں آئیں گا ادھر کی، اس لیے کہ اتنا پانی ہے، پھینک رہے ہیں اس کو، ہزاروں لیٹر پانی روز پھینکا جا رہا ہے تو وہ اسراف میں کہاں آئیں گا۔
لیکن کوئی آدمی جہاں پانی نہیں ہے اور وہ کہہ نہیں وہاں تو موٹر سے کرے میں بھی کروں گا، اس کے لیے اسراف تو ڈیپینڈ ہوتی ہے. کسی کے لیے کوئی چیز اسراف ہو سکتی ہے تو کسی کے لیے نہیں. کوشش یہ کرنا چاہیے کم سے کم پانی میں نہائیں، لیکن بہرحال اللہ نے زیادہ دیا ہے تو اس کا زیادہ استعمال بھی کوئی، جیسا گرتا ہوا پانی جھرنے کا، اب اس میں کیا کم، ایک وقت میں ہزاروں لیٹر آنکھ پہ گر رہا ہے آپ کی، کوئی مسئلہ نہیں. ویسے بھی تو بہہ کے جاری ہے بہرحال، ٹھیک ہے، سمجھ رہا ہے بات کو. تو آپ ٹب ہو سکتا ہے آپ کے لیے، آپ کا شاور ہو سکتا ہے آپ کے لیے، آپ کی بکٹ سے نہانا ہو سکتا ہے، ندی میں نہانا ہو سکتا ہے، سوئمنگ پول ہو سکتا ہے، مختلف چیزیں آج کل دور میں ہوتی ہیں. تو بہرحال تو پہلے جو ہے آپ اگر سوئمنگ پول میں اتر رہے ہیں نہانے کے لیے، ندی میں اتر رہے ہیں نہانے کے لیے، ٹب میں اتر رہے ہیں نہانے کے لیے، تو یہ 3 کام پہلے کرنا پڑیں گے. ہاتھ دھونا پڑیں گی، گندگی کو زائل کرنا پڑے گا. اس کے بعد جسم دھونے کے لیے آپ اس میں اترتے ہیں، یا شاور کے نیچے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، ہاتھ دھویا آپ نے، ٹھیک ہے، گندگی کو اپنے جسم سے آپ نے زائل کے جو وجہ بنی. اس کے بعد آپ وضو کریں گے. وضو میں ایک چیز یہ کر سکتے ہیں آپ کی پیر کو آپ آخر میں دھوئے، کیوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ چھینٹے اڑیں گے غسل میں، تو آپ کیا کرتے، وضو جیسا پورا کر لیتے اور آخر میں پیروں کو دھو لیتے. یا اگر کسی کو امکان ایسا مسئلہ نہیں ہے تو بہرحال وہ مکمل کر سکتا ہے. غسل کے اندر وضو واجب نہیں ہے، یاد رکھیے، یہ سنت ہے. لیکن اگر غسل میں آپ وضو نہیں کرتے تو اس غسل سے نماز نہیں ہوں گی آپ کی، یاد رکھیے. جو غسل سے پہلے وضو نہیں ہوگا تو اس کے بعد نماز آپ سیدھے نہیں پڑھ سکتے، اس کے لیے پھر غسل کے بعد وضو کرنا پڑے گا. غسل کے ساتھ وضو، بالخصوص غسل جنابت کے لیے جب انسان پہ غسل واجب ہوتا ہے، یہ فرض نہیں، یاد رکھیے، سنت ہے. تو کبھی ہو سکتا ہے آپ خالی غسل جنابت لے لیں، اس میں وضو نہ کرے، نکل جائے، لیکن پھر آپ کو نماز سے پہلے وضو کرنا ہوگا. آپ چاہتے دونوں کلب ہو جائے، 2 کام ایک ساتھ ہو جائے تو پہلے وضو کر لیجیے، اس کے بعد وہ کیجیے. یا پھر حالات نہیں، سہولت نہیں ہے تو پھر آپ بعد میں وضو کیجیے غسل کے اینڈ میں. بہرحال جو آپ کو بہتر ہو سکتا ہے کوشش اس طرح سے آپ کریں تاکہ کم پانی میں زیادہ کام ہو، ڈبل کام ہو، کہ وضو بھی ہو گیا اور غسل بھی ہو گیا اس میں، ٹھیک ہے بہرحال. ٹھیک ہے، تو بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا غسل کے بعد سیدھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، اگر غسل سے پہلے وضو سے شروع کیا ہو تو، اگر نہ تو پھر بعد میں آپ کو وضو کرنا پڑے گا. ٹھیک، تو تیسرے 4 سارے جسم کے اعضاء کو جیسا وضو آپ کرتے ویسا کرے. تو ناک میں پانی لینا بھی آ گیا، کلی بھی اس میں شامل ہو گئی. ٹھیک ہے، اسی طرح ناک میں پانی لے کلی کرنا، اسی طرح جو ہے سارے بدن کو اچھے سے دھونا اور ہاتھ کو بہرحال گھسنا. اب اس معاملے میں آپ اچھے سے اس کو صاف کرنا ہے. اب اس معاملے میں شروعات کیسی کریں گے؟ تو شروعات ایسی کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر غسل جنابت لیتے تو آپ اندر جا کے سب سے پہلے اپنے بالوں کو بھگوتے. مطلب یہ عمل کرنے کے بعد کہ ہاتھ دھو لیا، اس کے بعد شرمگاہ دھو لی اپنی، مطلب غلاظت کو نکال دیا. اس کے بعد والا عمل بتا رہا ہوں کہ آپ جو ہے جڑوں تک پانی کو ڈالتے اور سر کو وہ کرتے. سر کی ہونے کے بعد آپ سیدھے طرف پانی ڈالتے اور پھر الٹے طرف پانی ڈالتے. سمجھ گیا آپ بات کو؟ اور سیدھے سے الٹے کی طرف جانا یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت تھی. بال کاٹنے میں، بال جمانے میں، ناخن ترشوانے میں، بہت ساری چیزوں میں بہرحال آتی ہے. تو آپ کوشش کریں کہ اس کو ادھر سے ادھر کی طرف سیدھے سے الٹے کی طرف بہرحال لے جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ تھی بہرحال غسل کے تعلق سے کچھ باتیں. اب آئیے غسل کا طریقہ جو ہم مکمل دیکھ لیتے ہیں. اب کس طرح سے پورا ایک جگہ جمع کر کے کیسا کریں گے. اس سے پہلے وہ کام جو غسل میں نہیں کرنا چاہیے، تھوڑی سی باتیں ہم سیکھ لیتے ہیں. اس میں وہ کیا کیا ہے کہ پانی کا زیادہ استعمال کرنا غسل میں درست نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، آپ نے، میں نے اس سے پہلے بات رکھی تھی آپ کے سامنے کہ آپ نے ایک سا کا معنی ہوتا ہے 2500 گرام پانی کے اندر، جو کہ لیٹر میں کنورٹ کیا تو ہارڈلی 3.5 لیٹر، 3.5 لیٹر یا 4 لیٹر ہوگا. کہ تو گرام کو جب لیٹر میں کرتے ہیں تو اس کی کوانٹٹی آدھی یا اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، ہاف ہو جاتی ہے. تو 1 سا پانی میں مطلب 2.5 کلو پانی، اب کلو مطلب لیٹر زیادہ ہوگا، 3.5 یا 4 لیٹر پانی میں آپ غسل کرتے ہیں. تو کم پانی کیجیے. یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ بہت پانی استعمال کریں. رہا مسئلہ کہ پانی ہی زیادہ اور ویسے ہی جا رہا ہے تو استعمال کرنے میں کوئی، جیسا کہ گھر میں پانی زیادہ ہے، آپ موٹر سے نکال رہے ہیں اور صاف ہے تو نہا بھی لو، کیا ہے اس میں. اب ظاہر سی بات ہے 1000 لیٹر میں نہا رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، تو یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن عمومی اعتبار سے کم پانی میں، اس لیے کہ شریعت نے کسی بھی کام میں اسراف کو پسند نہیں کیا. دوسری چیز جو ہے جو آپ یاد رکھیں گے، ایسی جگہ بیٹھ کر نہانا ہے جہاں گندگی ہو، اندیشہ ہو کہ نہانے سے پانی وہ اندر جا کر الٹا آنکھ پہ آ جائے گا، غلاظت ہو، تو ایسی جگہ بالکل نہائیں نا. ٹھیک ہے، احتیاط کریں وہاں. اگر ایسی جگہ مجبوری ہے تو اونچی جگہ بیٹھے تاکہ وہ چھینٹے اگر اڑے تو آنکھ تک نہ پہنچے. سمجھ لیجیے آپ کسی حمام میں چلے گئے، ایسا ہوتا ہے کبھی کامن ٹوائلٹس ہے، کامن حمام سے، اور اندر پورا پانی بھرا ہوا ہے، پہلے سے وہ موہری بند ہے، چوکپ ہے، اب صاف بھی نہیں کر سکتے اور نہانا بھی ضروری ہے. تو ایک اونچی چیز سے بیٹھ کے نہا لیجیے. ہے تو آس پاس گندگی لیکن اتنا اونچا ہوئیے کہ اس کا پانی کے چھینٹے آپ کی آنکھ پر نہ آئے. ایسا ہاسٹلس میں جنرلی ہوتا ہے. یا بارش ہو گئی آپ کے علاقے میں، اب کیا کرتے، بارش چالو ہے، نالا فل ہو گیا تو اندر ڈرینیج فل ہو جاتے ہیں، پانی واپس نہیں جاتا، بھرا ہوا رہتا ہے. تو اب کیا کریں گے، غسل بھی واجب ہے، نماز کا وقت بھی ہو رہا ہے، تو پھر اونچی جگہ بیٹھ جائیے. لیکن کوشش کریں کہ صاف جگہ نہ ہے جہاں گندگی غلاظت آپ کے اوپر نہ اڑے. تیسری چیز جو ہے سامنے جو یاد رکھیں گے وہ یہ ہے کہ کسی دیوار کی آڑ میں اور سطر کو چھپا کرنا ہے. کھلے میں نہانا درست نہیں، یاد رکھیں. اگر کھلا نہا رہے مجبوری ہے تو سطر پورا ڈھکا ہوا اور پھر نہا سکتے، جیسا کہ مرد ہے کھلے میں نہانا جگہ نہیں ہے تو سطر پورا ڈھک لے، پہلے تولیہ باندھ لے
برموڈا لمبی چڈی ہو سکتی ہے جس کو برموڈا بولتے ہیں عام زبان میں، کچھ بھی ہو سکتا ہے بہرحال جو کپڑا آپ کی سطر، اور مرد کا سطر اس کے ناف سے لے کر اس کا گھٹنے تک ہے، یاد رکھیے، تو اتنا ڈھک جائے تو وہ بھی کرے، لیکن بہتر ہے دیوار کی آڑ میں جائے، اور شرمگاہ ڈھک کر بہرحال ہاں یہ بھی زیادہ بہتر ہے، بہرحال یہ حیا کے تقاضوں میں ہے بہرحال، لیکن کوئی واجب اور ضروری نہیں یاد رکھے، ورنہ بہت سے لوگ بولتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں تو کیا کروں، نہا سکتے آپ ننگی ہو کر بھی، لیکن بہتر ہے کہ آپ کچھ پہن لیں، شرمگاہ کو ڈھک لیں بہرحال، اور اگر کھلے میں نہا رہے ہیں تو سطر چھپنا ضروری ہے، صرف شرمگاہ نہیں، سطر، پورا سطر، ٹھیک ہے، پورا سطر اس میں ڈھکنا ضروری، اور اگر اکیلے میں نہا رہے ہیں تو صرف شرمگاہ بھی ڈھک جائے تو کافی ہے۔ سطر جو ناف سے لے کر گھٹنے تک ہوتا ہے یہ سطر خفیفہ کہلاتا ہے، اور جو شرمگاہ کا اگلا اور پچھلا حصہ ہوتا ہے وہ سطر غلیظہ کہلاتا ہے، یاد رکھیں۔ تو اگر لوگ دیکھنے کا اندیشہ ہو تو سطر خفیفہ پورا سطر ڈھکے، اور اکیلے نہ رہے تو سطر غلیظہ کم از کم اگلا اور پچھلا حصہ ڈھکا رہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، مطلب اگلا اور پچھلا، اور باقی آپ ران وان تو کھلی رہ سکتی چونکہ آپ اندر نہ رہے حمام میں، کوئی دیکھنے والا نہیں، مجبوری ہے کچھ بھی نہیں کپڑا تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ بغیر اس کے بھی، ورنہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو تولیہ سکھانے کو آنگ دیا جاتا ہے اسی کو باندھ کے نہا لیتے ہیں، بولتے اور تولیہ دو، گھر والے کے پاس اور ٹاول نہیں رہتا، وہ بولتا بابا ویسے ہی نہا لینا تھا، آپ نے پہلے بولنا چاہیے تھا، نہیں تو ہم کو کہ آپ کو ڈبل ٹاول لگتا ہے نا، تو ویسا مطلب حالات ماحول کے اعتبار سے چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ اس کو ڈھک لیں، ٹھیک ہے، یہ ایک اچھی باتوں میں سے ہے، ٹھیک ہے، اور اچھا ہے یہ، اور بہت سارے صحابہ کے تعلق سے آتا ہے، اور آپ کے تعلق سے کہ آپ ڈھاکا کرتے تھے، سطر کو سیدھا کھلا نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے ٹھہرے ہوئے پانی کے تعلق سے یاد رکھیے کہ آپ وسلم فرمائے کہ ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر جو ہے اگر جنابت کی حالت میں تو کوشش کرے کہ غلاظت کو باہر زائل کرے اور پھر ٹھہرے ہوئے پانی میں اترنے کی کوشش کرے، ٹھیک کہ جیسا جو میں نے کہا نا غلاظت کو زائل کرنا، وہ باہر کر لے اور پھر ٹھہرے ہوئے پانی میں جائے، سیدھے جا کے اسی میں زائل کریں غلاظت تو ہو سکتا ہے اس کو بھی اور دوسروں کو بھی اس سے تکلیف، ٹھیک ہے، تو بہرحال ان باتوں کو آپ یاد رکھیں گے۔ اب غسل کا طریقہ کیا ہوگا، آپ حمام میں داخل ہوئے، چاہے پانی بکیٹ میں ہو، چاہے رننگ واٹر ہو، آپ کے شاور سے آتا ہو یا کوئی اور ذریعے سے آتا ہے، مختلف چیزیں آج کل ہوتی ہیں، شاور کے علاوہ بھی دیواروں میں سے پانی نکلتے ہیں آج کل، نیچے سے اوپر تک سسٹم ہوتا ہے اور پورے آنگ پہ پانی اڑتا ہے، آدمی کانچ کے ہوتے ہیں جنرلی، اندر چلا جاتا ہے اور اس میں سے پورے پانی نکلتے ہیں، بہرحال مختلف چیزیں اللہ نے دے رکھی ہے لوگوں کو تو لوگ استعمال کرتے ہیں، بہرحال جو بھی ہو آپ 3 بار وہ کریں گے، اپنی شرمگاہ یا جو وجہ بنی ہے آپ کی غسل کی وہ غلاظت کو آپ زائل کریں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ وضو کریں گے جس طرح سے وضو ہوتا ہے۔ اب طہارت بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہوا میں نہیں سکھاؤں گا، پہلے ہو چکا 2-3 ہفتے پہلے جانے کا، وہ سب پورا رفع حاجت کے مسائل ہو چکا ہے، تو لہٰذا میں اس لیے وہ بات نہیں رکھ رہا ہوں، ورنہ پھر اس کو ایڈ کریں گے تو کئی چیزیں اضافہ ہو جائیں گی، بہت مشکل ہوگا مجھے سمجھانا، ٹھیک، تو پھر آپ اندر چلے گئے، آپ نے جو وضو کیا جیسا وضو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے تو پیر ساتھ دھو لے یا بعد میں آخر میں، تاکہ چھینٹے اڑنے کا ڈر ہے تو آخر میں دھو لے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جب وضو کا ہو گیا معاملہ تو اس کے بعد آپ سر کو دھو لیں اچھے سے، تاکہ غسل جنابت ہے تو جڑوں تک پانی چل جائے، اس کے بعد سیدھے طرف بھگا لے، مطلب شاور ہے تو آپ ادھر سے شروع کریں پھر ادھر آ جائے، ٹھیک، مطلب سیدھے طرف پہلے وہ کر لے تاکہ سنت بھی ادا ہوتی ہے، اور پانی گر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کسی ایک طرف ڈالنا نہیں ہے، صرف ایک طرف ہونا ہے آپ کو، تو سیدھے طرف ہو جائے، الٹے طرف ہو جائے، اور پورے آنگ کو مل لے، اور ان مقامات کو خاص طور سے جہاں ہو سکتا ہے پانی نہ جائے، بغل ہو سکتے ہیں، ناف ہو سکتی ہے، اسی طرح شرمگاہ کا پچھلا حصہ ہو سکتا ہے، گھٹنے کا پچھلا حصہ ہو سکتا ہے، بیٹھ کر نہا رہے ہیں، یا مختلف پوزیشنز کے اعتبار سے مختلف اعضاء ہو سکتے ہیں سوکھی رہ جائے، ان کا آپ ضرور خیال رکھیں اور ان کو دھو لیں۔ عورتیں ہوں بہت گھنے بال ہو، جس نے وہ پلیٹ والی چوٹیاں ڈالی رکھی ہو جو بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ اگر 3 بار بھی پانی ڈال لے تو انشاءاللہ ان کے لیے کفایت کر جائیں گا، سہولت ہو تو بہت اچھی بات ہے دھو لے، نہ ہو تو بہرحال ان کے لیے یہ سہولت بہرحال شریعت نے بہرحال دے رکھی ہے، اور پورا جسم جو ہے وہ کر لے مکمل، یہ بہرحال غسل کے تعلق سے کچھ باتیں تھی۔ بہرحال اس معاملے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرد اور عورت یاد رکھیے ایک ہی برتن سے غسل لے سکتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ گھر میں حمام ہو، نماز کا وقت کم ہو، یا دوسرے مسائل ہو کہ گرم پانی بعد میں نہیں ملے گا، تو میاں اور بیوی مرد اور عورت جو ہے ایک ساتھ نہا سکتے ہیں، تو ایک برتن میں سے پانی لے سکتے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کا بچا ہوا پانی ناپاک ہوتا ہے، ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ہے یاد رکھیے، اس لیے کہ ماں عائشہ کی ایک روایت آتی رضی اللہ عنہا جو ہے، یہ صحیح روایت ہے کہ وہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے غسل جنابت ایک ہی برتن میں سے ایک ہی ٹب میں سے لیا، کہ میں ایک بار لیتی اور اپنے آپ کو دھوتی، اور پھر آپ صلی اللہ ایک بار لیتے ہو مگ اور اپنے آپ کو وہ کرتی، رات کا وقت تھا، ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ بیک وقت میاں بیوی نہا بھی سکتے ہیں، اور کامن پانی یوز کر رہے تھے دونوں، ایک ہی ٹب میں دونوں ہاتھ ڈال کر ایک ہی مگے سے دھو رہے تھے، مطلب ایک بار میں عائشہ لے کے اپنی باری کری تھی، ایک بار آپ جیسا کہ وضو کرتے ہوتے ہیں 2 مرد اگر وضو کر رہے ہیں تو ایک کے بعد ایک کے، تو ویسا وہ دونوں مل کر شیئر کر رہے تھے، اس سے پتہ چلا کہ عورت کا بچا ہوا پانی ناپاک نہیں ہوتا، یہ عورت جس پانی میں ہاتھ ڈالے وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے، اور دونوں بھی جنابت کی حالت میں تھے، مطلب میں عائشہ بھی ناپاک تھی اور وہ بھی تھے، لیکن دونوں نے پانی ہاتھ ڈال کر لیا، تو
تو اس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ بات درست نہیں ہے کہ عورت کا بچاؤ پانی ناپاک نجس ہوتا ہے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا گھر میں عورتوں نے جو پانی استعمال کیا ہم کر سکتے ہیں؟ بالکل آپ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ویسے بھی پانی کی قلت ہے، آپ بالکل یوز کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے کہ اس کے تعلق سے کوئی ممانعت کی کوئی روایت نہیں ہے، بلکہ یہاں تو صحیح روایت ہے کہ دونوں نے ایک ہی ٹب میں سے پانی لیا، وہ ہاتھ ڈالتی ایک بار اور وہ کہتی میں لیتی، پھر آپ ہاتھ ڈالتے اور آپ لیتے. تو بہرحال اس میں جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھی چند باتیں غسل کے تعلق سے. مسئلہ بہت آسان تھا، بالکل ایک دم سمپل تھا، اور وضو کے مقابلے میں وضو سے بھی آسان نہیں ہے. تو وضو میں تو بہت چیزیں یاد رکھنا تھی، اس میں تو سب بھگا لینا ہے بس. ایک عام لحاظ سے اگر کوئی کہے کہ غسل کیسا ہو تو بس مکمل اپنے آپ کو بھگا لے، یہ غسل ہے. مکمل اپنے آپ کو بھگا لے، یہ غسل ہے. ٹھیک، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ شکوک میں ہوتے ہیں اپنی عبادتوں کے تعلق سے، سوالات ان کے ذہن میں عجیب و غریب ہوتے، تو ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں بس اپنے آپ کو مکمل بھگا لے، یہ آپ کے لیے انشاءاللہ عزیز کافی ہو جاتا ہے. رہا پھر وضو کا تو وضو کے ساتھ بھگا لیا تو وضو بھی ہو گیا، نہیں بھگایا تو بعد میں آپ کو الگ سے وضو کرنا ہوگا. یہی معاملہ میت کو غسل دینے کا بھی ہوگا، سمپل یاد رکھیے. انشاءاللہ اس کا طریقہ کبھی پھر بعد میں رکھوں گا میں، کہ بہت سے لوگ ڈرتے کہ ایسا ہوگا تو ویسا ہوگا تو مردہ قیامت دن پکڑ لیں گا میرے کو، یہ کر لیں گا، نہیں تو زندگی دنیا میں چاہ کے لپٹ جائیں گا، تو نے غلط نلایا میرے کو، میری وہاں قبولیت نہیں ہو رہی، انٹری نہیں ہو رہی، اور فلاں اتنے ڈر رہتے کہ کوئی آگے نہیں بڑھتا. نہیں بھائی وہ نکو آخری وقت میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تو انہوں قیامت دن پکڑ لیں گے اپنے کو، ہے نا. اگر میت تو غسل دینے کو آپ کو ایک لفظ میں سمجھنا، آپ کو کیا کرنا ہے تو پوری میت کو اوپر سے نیچے بھگا دیجیے، اس کا غسل ہے. مطلب وہ خوف نکالنے کے کہہ رہا ہوں آپ سے، جو خوف رہتا نا یہ پہلے ہوگا تو ایسا ہوگا تو اس کو وضو کرانا ہے، اس میں کچھ غلطی ہوگی تو کوئی بات نہیں، مکمل بھگا دیجیے اس کو، آپ نے حق ادا کر دیا اس کا. وہ سنتیں ہوں، باقی سب چیزیں مکمل بھگانا ہی اصل ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اسی طرح گندگی کو زائل کر دیجیے اس کی. اور دیکھیے میت کے غسل کی تھوڑی سی باتیں رکھ دیتا ہوں چونکہ بات آ گئی ہے، تو انشاءاللہ باقی تفصیلات اور لوں گا. بہت سمپل ہے، جو آپ کا غسل تھا وہی میت کا غسل ہے، سمپل. لیکن اس میں کچھ چیزیں نہیں ہوں گی جو انسان کر سکتا ہے، جیسا منہ میں پانی لینا، ناک میں ڈالنا، اس کے علاوہ سب میت کے لیے ہوں گا. سمجھ رہا؟ جیسا کہ آپ نے غسل لیا تو پہلے ہاتھ دھوئے، ہاتھ دھونے کے بعد غلاظت کو زائل کیا، وضو کیا، مکمل جسم کو بھگایا، یہ ہوا آپ کا غسل. میت کا غسل بھی ایسی ہے، آپ نے میت کے ہاتھ دھوئے، ٹھیک ہے، میت کو آپ نے جو پھر وضو کروایا، ہاتھ دھوئے، منہ میں پانی نہیں لے سکتے، ناک میں پانی نہیں ڈال سکتے اس کو، تو خالی منہ پہ ہونٹوں پہ لگائیں گے، ناک کو ایک بار وہ ناک پہ پانی لگائیں، ناک میں نہیں ڈالیں گے، ہو گیا. چہرہ اس کا دھوئیں گے، سیدھا ہاتھ کونیوں تک، الٹا ہاتھ کونیوں تک، ٹھیک ہے. اس کا مسح، جیسا آپ مسح کرتے ہیں کانوں کا خلال، اس کا سیدھا پیر، اس کا الٹا پیر، ہو گیا اس کا وضو. اس کے وضو کے بعد اس کو پورا بھگانا ہے. مطلب غلاظت کو زائل کرنے کے بعد یاد رکھیے، ہاتھ دھونے کے بعد غلاظت زائل کی، مطلب اگلا پچھلا حصہ اس کا صاف کیا، اور اس کے بعد اس کو وضو کرایا. وضو کرانے کے بعد پورا جسم بھگا دیجیے، جیسا زندہ انسان سیدھا پہلے اور الٹا، اس کا بھی سیدھا پہلے اور پھر الٹا. پھر چاہے ایک بار پانی ڈالیے سیدھے الٹے پہ، پھر صابن ملیے آگے اور پیچھے اچھے سے، اس کے سر پہ، اس پہ، پورے آنکھ پہ، پھر سیدھا طرف دھوئیے، الٹا طرف دھوئیے. یہ ہوا ایک بار دھلانا آپ کو. اس سے زائد کرنا ہے آپ کو تو 2 بار 3 بار کیجیے، اس سے زائد کرنا 5 بار کیجیے، ڈیپینڈ حالات، ماحول، پانی کی اویلیبلٹی پر اور اس کے جسم پر یا اس کے حالات پر. کبھی ہوتا آدمی بہت بیمار تھا، زخمی تھا، تو آپ تو ایک بار بھی نہلانا ممکن نہیں ہوتا. کبھی حالات ایسے کہ گندگی نکل ہی نہیں رہی ہے، بہت دنوں سے پٹیاں چٹکی تھی، زخم تھے، تو کافی بہرحال جو بھی ہو سکتا ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں. تو سمپل سمجھ رہے ہیں آپ، زندے کا جیسا غسل ہے مردے کا ویسا ہے، صرف مردے کے منہ میں پانی اور ناک میں پانی نہیں ڈالا جائے گا، سیم وہی غسل. ہاتھ دھلایا، غلاظت کو زائل کیا، اس کے غلاظت کو زائل کر وضو کروایا، اس کو ناک میں وہ چھوڑ کر، اس کے بعد اس کے سیدھے طرف بھگایا، دھو لیا، الٹے طرف بھگایا، دونوں کو ایک ساتھ صابن لگایا، سیدھے طرف کا دھویا، الٹی طرف کا دھویا، یہ ہو گیا. اس کے بعد اور ایک بار کرنا ہے، حالات ہے کیجیے بہرحال، تاکہ اور زیادہ پاکی صفائی. یہ بہرحال اس میں کچھ اضافی چیزیں پھر کبھی موقع ملا تو تفصیلی ہم دیکھیں گے. تو بہرحال اس کے لیے بھی اتنا سمپل ہے. تو اگر کسی کو یہ موقع ملے تو اس کا فائدہ اٹھا لے. صرف اتنا ہے کہ چونکہ مردہ ہوں گا اور کسی کی شرمگاہ کو آدمی ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو مردے کو چونکہ آپ کو جب شرمگاہ دھونی ہوں گی تو ہاتھ میں کچھ پہننا ہوگا. تو عموماً کفن کے ساتھ گلاؤز آتے ہیں، کفن کے ساتھ گلاؤز نہیں تو سب سے اچھا طریقہ آپ کو پولیتھین کیری بیگز ہوتی ہے، پولیتھینوں کو ہاتھ میں ڈال دیجیے تاکہ اس کی شرمگاہ کو سیدھے ہاتھ نہ لگے. کسی بھی انسان کی شرمگاہ کو انسان سیدھے ہاتھ نہ لگائے، یاد رکھیے، سوائے مجبوریاں ہوں تو کچھ ہاتھ پر کور کر لے. تو بس اتنا آپ کو یاد رکھنا پڑے گا. رہا غلاظت زائل کرنے کا تو اس کا جو طریقہ آپ کو بہتر لگے، جس سے انسانی جسم کو نقصان نہ ہو، اور ہو اینٹیں لے لیجیے، آپ اینٹ کو کپڑے میں ڈال دیجیے، کاٹن میں لپیٹ لیجیے اور اس سے اس کی غلاظت صاف کیجیے. بہرحال ایسا ایک عام انسان کو تکلیف نہ ہو کیسے صاف کریں گے، بس اس کے ساتھ وہی سلوک کیجیے آپ. باقی معاملہ رہا بہت آسان ہے. تو بہرحال غسل دینا بھی میت تو کوئی مشکل بات نہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ مکمل طور سے باہر سے بھی کال کر کے مجھے غسل دینے بلائے کہ بہت اچھا آپ نے سمجھا آپ دیجیے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے. میں نے ایک بار غسل کے بارے میں سکھایا تھا، میت تو غسل سکھانے کے بعد تو میری زندگی اجیرن ہو گئی تھی. ہر آدمی کی میت وہ چاہ رہے کہ میں ہلاؤں اس کو. میں نے کہا اگر میں یہ کام کرتے بیٹھا تو مجھے کفن دفن کا ادارہ کھول کے بیٹھ جانا پڑے گا بزنس.
میں نے تو اس لیے کیا تھا کہ آپ کرے تو آپ تو میرے اوپر ہی آ گئے سیدھا. سکھایا تو اس لیے گیا تھا کہ آپ کرے تو فرض بھی آپ کریں گے کہ آپ کو آتا. میں نے کہا آپ نے نہیں سیکھا کہ میں نے آپ کو سکھانے کے لیے کیا تھا, نہلانے کے لیے میں نے نہیں کیا تھا. اس کا بہت ثواب ہے. ثواب مجھے بھی پتا بھائی, لیکن تمہارا مردہ جب تم کو ثواب نہیں چاہیے تو مجھے کا ثواب ہونا. اندازہ لگائیے مسئلہ تیرا اور تو ہاتھ نہ ڈالے اور ہم کو ثواب دے, مطلب کیسی عجیب بات ہے. پھر بولتے ہیں یہ ملا لوگ ایسے کیوں ہو گئے, انہوں نے فلاں کیوں کیے, یہ دکانیں کیوں چلا رہے. آپ نے ان پہ اتنا انحصار کر دیا کہ ہر کام کو ان کے لیے ایک پیشہ کریٹ کر دیا آپ نے, اور پھر بولتے پھر یہ ایسے کیوں ہو گئے. آپ نے اتنا انحصار کہ میرے گھر کا میت اور نہلائیں گا وہ آ کر, میرے گھر کی میت نماز پڑھائیں گا وہ آ کر. تو پھر جب آپ نے اپنے ابو کر دیا تو انہوں نے تھوڑے دن تو گائیڈ کیا, پھر مس گائیڈ بھی کیا, پھر آپ کے مال پہ نظر, ہینڈ سیٹس پہ نظر, کھانے پہ نظر, پینے پہ نظر, کپڑوں پہ نظر, سب پہ نظر ہوگی ان کی. تو یہ ایسے مسائل خود کرنا ہے, اس کو یاد رکھیے. اور یہاں ہو سکتا ہے ہندوستان میں ہو جائے, کسی گاؤں میں چلے جائے خریے میں وہاں نہ ہو تو, اور کبھی کسی ایسے علاقے میں چل جائے, یوروپ امریکہ چلے جائیے آپ, وہاں آپ کو مسلمان نہیں ملیں, کوئی مر گیا تو کیا کریں گے, میرے کو غسل دینا نہیں آتا اب کیا کروں. کتنی افسوس کی بات ہوں گی, اتنا سادہ عمل تھا اور آپ نے سیکھا نہیں, اتنی سادی چیز تھی اور آپ کر نہیں پائے. اس سے زیادہ اور کیا حقارت ہوں گی. جیسا زندہ نہاتا ہے ویسا مردے کو نہلا دیجیے. تو بہرحال اس کو سمجھنا ہے. تو یہ سکھانے کے لیے, میرے کو مت بلائیے آپ کہ نہلائیے بہت ثواب ہے, میں جانتا ہوں بہت ثواب ہے, لیکن اس کا مقصد ہے آپ سیکھ کے کیوں نہیں کر رہے بھائی. جب ثواب کا کام دوسروں کو کیوں ثواب دینا چاہتے ہیں ہر بار. پیسہ اپنا دیتے کیا اس دادا کا میرے کو وراثت کا حصہ, وہ نہیں آپ کا ہے, وہ ہمارا ہے. ثواب میرے کو دے رہے ان کا پورا, آپ وراثت آپ رکھیں گے ان کی. مطلب کیسا انسان کتنا وہ ہے چالاک, پیسوں میں کبھی نہیں بولتا کہ میرے بھائی تم نے بڑی خدمت کی, میرے دادا کی پورے پیسے تم لے لو. وہ تو وارث ہے بھائی, وارثوں کو ملے گا. تم نے خدمت کی تو زندگی میں ہم دے دیں گے کچھ الگ سے, لیکن وارث تو ہم ہیں. ٹھیک ہے, تو ثواب میں کیوں نہیں آپ وارث بننا چاہتے کہ ہم تدفین تک آپ نے نہلایا, آپ نے اس کو کاندھا دیا, آپ لے جا کے دفنائیں, آپ نے نماز جنازہ پڑھائی. ہماری نماز غسل دینے کوئی آتا ہے, نماز جنازہ پڑھانے کوئی آتا ہے, تدفین کرنے کو اور اترتا ہے, مٹی کوئی اور ڈالتا ہے. رشتہ تو بس بازو کھڑے ہیں, اپنے کو نہیں معلوم اس کا کیا مسئلہ ہے, یہ کیا ہوتا ہے, ناپاک ہو سکتا ہے, وہ فلاں ہے, سب کھڑے اور وہ پورا کرتا ہے آپ کا. اور پھر اس پر جب لوگ آپ کے بیچ میں مداخلت کریں گے تو کیا ہوں گا, بہرحال مجھے بولنے کی ضرورت نہیں, ہر آدمی کی اپنی رائے ہے. ایک مرتبہ میں نے دیکھا ایک شخص مر گیا بیچارہ, اللہ ان پر رحم کرے, ان کی مغفرت کرے. میں ان کے جنازے میں پہنچا. جب پہنچا تو 2 لوگ وہاں کھڑے تھے, دونوں کو ماشاءاللہ داڑھی تھی, کرتا پاجامہ پہنے تھے. ایک آدمی آیا, مردے کے پیر پکڑا اور اٹھا کے اس کے پیر قبلے کی طرف کر دیا. بولے یہ مر گئے, ان کے پیر قبلے کی طرف ہونا چاہیے. پورے بیٹے کھڑے اس شخص کے, یہ کوئی باہر کے لوگ تھے. جو دوسرا تھا, حضرت پاگل ہو گئے کیا, بولے ابھی نہلائے نہیں, بولے اس کے پیر پکڑا پھر گھما کے اس نے سیدھا کر دیا. وہ دوسرا بولے ارے حضرت مر گئے اب کرنا پڑتا, اس نے پھر پیر پکڑا پھر ادھر کر لیا. یہ بولا ارے تم سرک گئے کیا, تم کو آخر میں عذاب ملے گا, ابھی نہلائے نہیں نا, پھر پیر پکڑا ادھر کر دیا. میں بیچ میں کہوں گا 1 منٹ, آپ دونوں فیصلہ کیوں نہیں کر لیتے پہلے. وہ مردے کو جب سے 4 بار کھیل لیا آپ نے, 4 بار ادھر سے ادھر, میں نے دیکھا اس کو پکڑ کے وہ مردے کو, مطلب اس کو کوئی 2 لوگ نہیں اٹھا رہے, اکیلے کھینچ رہا آدمی پورا یوں پیر سے اور یوں. میں نے کہا 4 بار کر لیا آپ نے, بہت ہو گیا نا, ابھی طے کر لو, آپ ٹاس کر لو, طے کر لو جو ہے, جو آپ کو پسند ہے. چونکہ ہم بولے تو بھائی آپ الگ ہی ہے, تو مسئلہ آپ بول نہیں سکتے, خاموش نہیں. اچھا آپ تو الگ ہی ہیں, مطلب آپ تو تیسرے فریق ہیں, ہم تو 2 فریق لڑ رہے ہیں, آپ کا تو کوئی شمار ہی نہیں. تو میں نے کہا آپ پہلے طے کر لیجیے نا اچھے سے, ان کو کیوں ایسا مطلب کر رہی, مطلب کتنی بری بات ہے. چونکہ میت کے ساتھ جیسا تم زندوں کو تکلیف کرو گے, کچھ تکلیف ہوں گی, میت کو ویسی ہی تکلیف ہوتی ہے. آپ نے فرمایا ہے نا, آپ نے فرمایا کہ میت کی ہڈیاں مت توڑو, اس لیے کہ ان کی ہڈیاں توڑنا ویسی ہی تکلیف ہوتی ہے جیسا زندہ کو. چونکہ عربوں میں طریقہ تھا, اگر انسان مر جائے اور وہ سخت ہو جاتا ہے نا تو ہڈیاں توڑ دیتے تھے تاکہ اس سے آنکھ ڈھیلا ہو جاتا. تو کہا نہیں ویسی تکلیف جیسا زندوں کو ہوتی ہے. تو اب آپ زندہ انسان کو ایسا کرتے تھے, بیمار انسان کو ادھر سے ادھر ICU کے اندر جا کر, نہیں. تو وہ مر گیا تو مت کیجیے, آپ پہلے کیا کیجیے, ٹاس کر لیجیے, طے کر لیجیے, لڑ لیجیے, کشتی کر, جو کرنا ہے آپ کو پہلے کر لیجیے. آ کے ڈیسیجن کو اپن امپلیمنٹ کر دیں گے, ان کو مت ہلائیے. تو ان کے بیٹے پھر ایک نے ہمت کیا, بولے ہاں میں بہت دیر سے دیکھ رہا, بولا کہ ہمت کرو, آپ کا باپ ہے نا, مطلب کوئی دوسرا ہی بولے گا اس, مطلب میں بھی تیسرا ہی آدمی ہوں نا, وہ 2 بھی الگ لوگ, میں بھی تیسرا آدمی. آپ کو سمجھنا چاہیے تھا, اتنی سمپل بات ہے. ایک جگہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا, بڑا ترس آتا ہے, بہرحال اللہ ان پہ بھی رحم کرے, ان کی مغفرت کرے. ایک جناب آ گئے, کہا ان کا پیٹ پھول جا رہا ہے, چونکہ ان کے انتقال کو تھوڑا وقت 3 گھنٹے 4 گھنٹے ہو گئے تھے. میں وہاں موجود تھا, اور برف کی سل, میں نے کہا ایک کام کیجیے, 2 برف کی سل پر ایک برف کی سل رکھ دیجیے تاکہ پیٹ جائے, یا کپڑا باندھ دیجیے بس, مطلب دس از انف, اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, یا تدفین کر دیجیے, یہی سب سے اچھا حال ہے. ان کو روکنا, چونکہ اب آتے سڑنا شروع ہو جاتی ہے, اندر کا کھانا جو ہے جو نکلتا نہیں وہ سڑنا شروع ہو جاتا ہے, باڈی کے میٹابولزم بدل جاتے ہیں, اور 6 گھنٹے میں چونکہ سیلز پورے ڈیڈ ہو جاتے ہیں, پگھلنا شروع ہو جاتی باڈی, خون جو ہے پتلا گاڑھا ہو کے پتلا ہونا شروع ہوتا ہے, اور رطوبت کانوں میں سے ناک میں سے نکلنا شروع ہو جاتی. تو آپ جلدی سے دفنانا. تو میں نے کہا دفنانا حل ہے, پھر بھی ایک کپڑا باندھ دیجیے. کسی نے, وہ ہوتا ہے نا یہ میت والے تو اپنے میت میں پریشان رہتے, وہ ایک آدھ وہ کھڑے ہوئے جو رہتے ہیں نا وہ خطرناک رہتے ہو, مشورے ان کے بہت پورے مفتیان کے مشورے خطرناک رہتے ہو. بولے ارے ایک آدمی بولا ابھی مسئلہ حل کر دیتے,
اور اللہ رحم کرے ایک آدمی کو بلا کے لائے. وہ آدمی کو دیکھتے میں نے بولا یہ تو پہلوان ہے, سکے کو لا لی یہاں لگ. تو نہیں بولے ان کی اس کا مسئلہ حل آتا. میں نے کہا یار چھوڑ دو اس میت کو بیچارے کو, کچھ مت کرو اس کو. ارے نہیں بولے میں دیکھو کیسا کرتا, بولے ابھی بتاتا. بولے وہ آدمی آیا اور پورے طاقت سے اس کا پیٹ دبا رہا میت کا, اور اتنا دبایا ان نے کہ اس کے منہ سے خون کے اس نے گولے نکالا میت کے. کھڑے کرو بولے, ہاں اب نکلا. بولے یہ اٹکا ہوا تھا. بولے پھر دوبارہ پوری طاقت سے, ہاں اب نہیں. میں تو سمجھتا ہوں شاید کلیجہ ولیجہ رپچر ہوگی, وہ نکلا ہوگا پورا, مطلب پھٹ گئے ہوں گے, چونکہ سیلز ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور جب دبائیں گا کوئی تو پھٹنا شروع ہو جاتی ہے. خون کیسا نکلیں گا انسان کے منہ سے, پورے گولے نکالا اور بتا رہا دیکھو. بولے یہ تھا. بولے وہ اب اپن کیا بولیں گے, اپنی زیادہ سے زیادہ اپن بول سکتے مت کرو, چونکہ ان کی میت بچے راضی ہیں تو اپن مطلب کیا بولیں گے, اپن تھوڑی لڑ سکتے کسی کی میت. بہرحال لیکن تعجب ہوتا ہے یہ لوگ کیسی کیسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ لا علمی کا کیا حل ہو چکا ہے آج ہماری. یہ کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں اور کتنے آسان طرح میں کچھ بھی لگا کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے. یہ نٹ کھول کے رکھنا پڑتا ہے, پھر یہ پکڑ کا استعمال, نمبر 6 نمبر کا پانا, 18 نمبر کا فلاں لگتا ہے, اتنے mm کی فلاں چیز, صابن, یہ سائز کچھ بھی تھا اس میں. کتنا آسان تھا, کب ٹوٹ جاتا ہے, کیسے کرنا ہے اور کیا ہوتا ہے. بہرحال یہ میت کے لیے بھی ہے تو ہم ایسا کریں کہ جو ہے آسانی سے اس کو اب ٹھیک ہے. اب وہ کون کون سی باتیں بس آخری ختم کرنے سے پہلے, جو جنابت کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے. جب آپ کو غسل نہیں ہوتا تو کیا کام آپ نہیں کریں گے, تاکہ وہ باتیں پتہ چل جائے تو آپ کو علم ہو جائے گا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. مردوں کے لیے الگ اور عورتوں کے لیے الگ ہوں ایسے معاملہ, چونکہ عورتیں اگر حائضہ ہے یا نفاس والی عورتیں تو لمبا ڈیوریشن ہوتا تو ان کے تھوڑے مسائل تھوڑے سے الگ ہیں. مرد کو چونکہ اس کی ناپاکی جو ہے بہت کم ہوتی ہے, غسل لے لے تو ختم ہو گیا, اس کے لیے کوئی لمٹ نہیں, کوئی ڈیز نہیں, کوئی رکنا نہیں, کوئی انتظار نہیں, اس کے لیے الگ ہوں گا. تو سب سے پہلی چیز جو ہے قرآن کی تلاوت کرنا ایک حائضہ یا نفاس والی عورت کے لیے درست نہیں ہے, سوا اس کے کہ وہ حافظہ ہو یا ڈر ہو کہ وہ جو اس کو یادیں بھول جائے. ایسا عام حالت میں انسان ثواب کی نیت سے تلاوت قرآن کرتا ہے نا, تو ایک حائضہ اور ایک عورت جو نفاس والی ہے وہ دونوں عورتیں تلاوت قرآن نہیں کریں گے, ایسا ہوتا ہے. ہاں حفاظت کی دعائیں, دعا, ذکر و اذکار, بات چیت کے اندر سلام اور دعائیں جو ہوتی ہے یہ سب کریں گی. تلاوت جس طرح ثواب کی نیت سے قرآن لے کر بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے وہ نہیں کریں گی, لیکن جو یاد ہو, بھولنے کا ڈر ہو تو اس کو تلاوت کر سکتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو. جیسا حافظہ ہے اور نفاس ہے, اب پتہ نہیں کتنے دن اولاد کی پیدائش کے بعد رکنا ہے, حفظ بھول گئی تو نہیں, وہ پڑھیں گی, پھر وہ تلاوت کی کر سکتے, لیکن قرآن لے کر نہیں ہاتھ میں یاد رکھیے. یہ جو یاد ہے اس کو, ٹھیک. تو یہاں قرآن کو تلاوت کی شکل میں نہیں پڑھیں گی اور ہاتھ نہیں لگائیں گی فزیکل سینس. قرآن کو میں کہہ رہا ہوں, لیکن ایسی کتابیں جس میں قرآنی آیتیں ہو سکتی ہے, جیسا کہ عورتوں کے مسائل کی کوئی کتاب پڑھتے بیٹھی ہو, اس میں آ جا رہی ہے جیسا سورہ نساء کی آیت ہے, سورہ مائدہ کی آیت, تو وہ پڑھ سکتی ہے, اس لیے کہ وہ قرآن نہیں ہے, اس کی تفسیر پڑھ رہی ہو, اس کی سمجھ پڑھ رہی ہے. یاد رکھیے مکمل قرآن کو ہاتھ میں نہیں لیں گے, لیکن یاد رکھیے ٹھیک ہے. چلیے پہلی چیز یہ کہ وہ جو ہے حائضہ ہو, نفاس والی عورت جو ہے وہ نہیں کریں گی. اسی طرح حائضہ عورت یا نفاس والی عورت ہو یا پھر اس کی طرح جنوبی آدمی ہو جس پہ غسل واجب ہو, یہ مسجد میں بیٹھیں گے نہیں, گزر سکتے ہیں, نکل سکتے ہیں, جیسا راستہ ہو تو چلے جائے, ادھر سے ادھر گزر جائے, بیٹھیں گے نہیں جا کر. سمجھ رہے ہیں بات کو. حائضہ عورت بھی, نفاس والی بھی اور جنوبی مرد بھی بیٹھیں گے نہیں, گزر سکتے ہیں. گزرنے کا مسئلہ نہیں, جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی, اور وہ اللہ نے فرمایا تھا ولا جنوبا الا عابری سبیلا. ہاں جنوبی آدمی جو صرف گزر جائے, جس کو غسل واجب ہو, گزر سکتا ہے مسجد سے, لیکن بیٹھیں گا نہیں, راستہ ہو تو چلا جائے. تو مسجد میں بیٹھیں گے نہیں, آپ گزر سکتے ہیں. تیسری چیز, عورت ہے یا مرد بھی ہو اور جنابت کی حالت میں تو چونکہ نماز نہیں ہو سکتی, یاد رکھیے. اور عورت کے لیے اس کی نماز جب تک کہ اس کا حیض ختم نہیں ہوتا, یہ نفاس ختم نہیں ہوتا, اور حیض کی حالت میں چھوڑے گئے روزوں کا بدل کرنا پڑے گا اس کو, اس کی جس کو ہم کہیں گے اس کی قضا ہوں گی. اور جو نماز حیض یا نفاس کی حالت میں جاتی ہے اس کی قضا نہیں ہے, اس لیے کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایتیں فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیا, نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا. تو لہٰذا روزوں کی قضا ہے, نماز کی قضا نہیں, چونکہ نمازیں بہت زیادہ چھوٹتی, ہر دن 5 روزے. لیکن کیا ہوتا ہے, رمضان کے فرض روزے ہوتے ہیں, 2 4 5 7 چھوٹیں گے تو بعد میں رکھنا ہے, لیکن اس کی قضا نہیں آتا کہ نماز کی قضا نہیں, وہ نمازوں کو جو ہے چھوڑ دیں گی. ٹھیک ہے, تو نماز نہیں پڑھ سکتی, ٹھیک ہے, فرض و نفل ہو یا کسی بھی قسم کی, ٹھیک ہے, وہ نہیں کر سکتی. اسی طرح قرآن کو ہاتھ نہیں لگائیں گی, ٹھیک ہے. اسی طرح حائضہ عورت ہو تو بہرحال ہم بستری وہ نہیں کریں گے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. میرا مقصد ابھی صرف غسل کے تعلق سے تھا, اور غسل میں کیا چیز ممانعت ہے, تو قرآن کو تلاوت کی نیت سے درست نہیں ہے. ہاں بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم ناپاکی کی حالت میں اور ہم کو حفاظت کی دعائیں پڑھنا, تو کیا کرتے؟ بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں.
جب بہت سی عورتیں ہوتی جب حیض اور نفاس آ جاتا ہے تو اللہ رحم کرے ہماری عورتوں پر، ایسا معاملہ ہوتا ہے جیسے کہ وہ کافر بن گئی، مکمل طور سے دین کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ایسا سمجھتی ہے، مکمل طور سے کوئی ذکر نہیں، کوئی اذکار نہیں، حتیٰ کہ سلام بھی کرے تو جواب نہیں دیتے، اللہ کا نام آرا نوز، سلام اللہ کا نام ہے تو وہ نہیں، یہ نہیں، مکمل طور سے، اور پھر پریشان، جن لپٹ جا رہا، بھوت لپٹ جا رہا، تب تم اتنے دن ناپاک اور اس پہ اللہ کے ذکر سے اتنے غافل، تو جن بھوت ہی لپٹیں گے نا، فرشتے تو نہیں آنے والے تمہارے پاس، پھر کمپلینس۔ شریعت نے حفاظت کی دعائیں پڑھ سکتے، بچوں کو حفاظت کی دعائیں پڑھ کر دم کر سکتے، یہ سب کر سکتی ہے عورت، ٹھیک ہے، صرف نماز نہیں پڑھیں گی، ہم بستری نہیں کریں گی، قرآن کو سیدھے ہاتھ نہیں لگائیں گی، تلاوت کی نیت جیسے قرآن پڑھتے ایسا نہیں پڑھیں گی، بھولنے کا ڈر ہو تو ایک الگ بات ہے، سمجھ رہا، چند کام ہے جو نہیں کرنا ہے، باقی سارے کام کرنا ہے، ساتھ کھا سکتی ہے، پی سکتی ہے، بیٹھ سکتی ہے، لوگوں میں اٹھ بیٹھ سکتی ہے، مل سکتی ہے، مل جل کر سکتی ہے، شوہر اس کے ساتھ سو سکتا ہے، اس کو ہاتھ لگا سکتا، بہت سی بہرحال، تو بہرحال کچھ غلط فہمیوں کی بنیاد پہ ہم یہ تمام چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، تو میں اپنی بات کو یہیں ختم کروں گا انشاءاللہ عزیز۔ آنے والے اتوار تیمم کے تعلق سے کچھ باتیں، چونکہ وضو اور غسل ہو گیا، تیمم اور حیض اور نفاس کے کچھ چند مسائل جو بڑے اہم ہوتے ہیں انشاءاللہ، چونکہ طہارت کے مسائل پھر مکمل ہو جاتے ہیں ہمارے پورے، ہم نے رفع حاجت کو دیکھ لیا، وضو دیکھ لیا، غسل دیکھ لیا، جو باتیں بچی ہوئی انشاءاللہ آپ سوال جواب کے سیشن میں اس کو پوری کر لیں انشاءاللہ۔ اگلے ہفتے میں تیمم کہ اگر وضو کو پانی اور غسل کو پانی نہ ہو تو کیا کرے، اور اس کے بعد حیض اور نفاس کے کچھ مسائل انشاءاللہ، وہ تفصیلات چونکہ ایک بڑا باب ہے وہ رکھنے کی آپ کے سامنے کوشش کروں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، ہم تمام کے لیے اپنے دین کا سمجھنا، اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان کریں، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھیں، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ اگر غسل میں وضو نہ کریں تو غسل میں جی بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر ہم غسل کریں اور غسل میں وضو نہ کریں تو کیا غسل ہوتا ہے؟ تو دیکھیے اگر غسل میں آپ نے وضو نہ بھی کیا تو غسل ہو جائے گا، اس لیے کہ غسل ایک الگ چیز ہے اور وضو ایک الگ چیز ہے، تو لہٰذا اگر غسل میں آپ نے وضو نہیں کیا تو ہو جائیں گا، اس لیے کہ علماء کے بہت سارے اقوال ہیں جس کے تحت جو ہے غسل میں وضو کرنا یہ صرف سنت اور مستحب ہے اور جو ہے فرض نہیں ہے، واللہ عالم، بہرحال پھر اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو بات ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ غسل میں وضو ضروری نہیں ہے، ہاں لیکن جس غسل میں آپ وضو نہیں کریں گے تو اس کے بعد آپ سیدھے نماز نہیں پڑھ سکتے، جس غسل سے پہلے وضو کر کے غسل کریں گے اس کے بعد آپ سیدھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ غسل خانے میں پیشاب کرتے ہیں تو کیا غسل نہیں ہوتا؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جہاں آپ غسل کریں وہاں آپ پیشاب نہ کریں، یہ بات صحیح ہے، مطلب اسی جگہ، جیسا مثال کے طور پہ اٹیچ باتھ روم ہونا ایک الگ چیز ہے، اٹیچ باتھ روم مطلب ٹوائلٹ کے ساتھ باتھ روم ہوتا ہے، وہ تو ایک الگ شکل ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ وہاں ٹوائلٹ بالکل الگ جگہ ہوتا، لیٹرن اور آپ کا باتھ روم بالکل الگ ہوتا ہے، لیکن ایک ہی جگہ جس کو کہیں گے، ایک ہی جگہ، سمجھ رہے آپ، اس سے احتیاط کرنا چاہیے، سوائے مجبوریاں ایک الگ چیز ہے، ایکسٹریم کنڈیشنز، حالات ایک الگ چیز ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے جہاں آپ غسل لیتے ہیں وہاں طہارت مطلب پیشاب کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، وہ درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ جہاں غلاظت ہے وہیں طہارت کیسی لی جائیں گی، ٹھیک۔ آگے انہوں نے سوال کیا، کہتے ہیں کہ حمام میں بال کھلے رکھ کر نہیں جا سکتے، لیکن حمام میں بال کھلے رکھ کر نہیں جا سکتے، لیکن اٹیچ حمام رہا تو بال کھلے رکھ کر نہا، اچھا کسی نے کہا حمام میں مطلب بیت الخلاء میں یہ سمجھ رہا ہوں، بال کھلے رکھ کے نہیں جانا، بیت الخلاء مطلب ٹوائلٹ میں، لیکن اب حمام میں جا رہے ہیں، جو بیت الخلاء ایسا ہے جس کے اندر حمام اور ٹوائلٹ مطلب لیٹرن باتھ روم دونوں ساتھ ہیں، تو انہوں نے کہا وہاں نہائیں گے تو بال تو کھولنا پڑیں گے، تو اس معاملے میں کیا کریں؟ دیکھیے پیخانے میں، حمام جو کہا ایکچولی حمام نہیں ہے، وہ پیخانہ ہے، وہ ٹوائلٹ ہے، وہ بہت سی بار لوگ بولتے ہیں کہ ٹوائلٹ میں بال کھلے رکھ کے نہیں جانا، اس لیے کہ وہاں شیطان پر لپک جاتا، چپک جاتا، فلاں ہوتا، یہ ہوتا، دیکھیے ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے، توہم وہم ہے، احتیاط کرنا چاہیے، دعائیں کرنا چاہیے ایک الگ چیز سے جانے سے پہلے، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں کھلا رکھنے میں، ٹھیک۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ بال کھلا رکھ کر ٹوائلٹ میں جائیں گے تو ٹوائلٹ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سمٹنا چاہیے، چیزوں کو کھلا نہیں، سب ڈھیلے کپڑے تو سمٹنا چاہیے، چونکہ گرنے کا ڈر ہے، غلاظت میں ملنے کا ڈر ہے، گندی چیزوں کو لگنے کا ڈر ہوتا ہے نا، سمجھے، اس اعتبار سے باندھنا چاہیے تاکہ سمٹی ہوئی چیزیں ہوں، لیکن اگر کشادہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ حرام یا غلط تو نہیں ہے، اور جب ظاہر سے تو کھلا ہے، مطلب آپ پرسنل باتھ روم میں جا رہے ہیں، ٹوائلٹ جب بھی کھلا ہے۔ اب رہا مسئلہ، چونکہ آپ کھلے رکھ کر جا سکتے ہیں تو اس میں آپ اٹیچ باتھ روم آ گئے، ٹوائلٹ اور باتھ روم اٹیچ ہے، تو ظاہر سی بات ہے پیخانے میں جاتے وقت بال کھلے رکھنا یا بند کرنے کی کوئی خاص روایت کو ممانعت ثابت نہیں ہے، تو لہٰذا آپ اٹیچ باتھ روم میں جا سکتے ہیں، وہاں غسل لے سکتے ہیں، وہاں بال کھول سکتے ہیں،
چلو اس میں کوئی حرج نہیں رہا. یہ کہ آپ حفاظت کے لیے کیا کریں, تو حفاظت کے لیے آپ جب اندر جائے تو جانے سے پہلے بیت الخلاء میں جانے کی دعا پڑھ لیں, تو انشاءاللہ عزیز آپ کی حفاظت ہو جاتی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ یہ سب مسائل نہیں ہوتے ہیں. لیکن ایسے کوئی بہرحال اس سے ممانعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت سے ثابت نہیں, سوائے اس کے کہ عام فقہ کا معاملہ ہے کہ بیت الخلاء میں چیزوں کو سمیٹ کے رکھنا چاہیے, تاکہ ڈھیلی ڈھالی ہوں گی تو گریں گی, لگیں گی, اور ظاہر سی بات ہے وہ جگہ صاف نہیں ہوتی ہے, ناپاک ہوتی ہے, یا پاکیزگی حاصل کرنے کی ہوتی ہے. اب رہا معاملہ دونوں اٹیچ ہے تو ویسے ممانعت تو ہے ہی نہیں, تو لہٰذا اٹیچ ہو یا بند ہو آپ کھلی رکھنے جانے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. جی السلام علیکم. میں آپ کو بولا کہ میت کو جنازہ جاتا ہے تو اس کو کھانا دینے کے لیے وضو کرنا چاہیے. اور روڈ پہ سے جنازہ جا رہا ہے تو جی نہیں, میں بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو ہے جب جنازہ جاتا ہے تو اس کو کاندھا دینے کے تعلق سے کہ وضو کرنا, نہیں ویسا نہیں, میں بولنے میں ہو سکتا کچھ میرے لیے وہ ہو گیا ہو. میں نے یہ کہا کہ جو شخص میت کو کاندھا دے تو وہ وضو کرے, مطلب کاندھا دینے کے بعد, پہلے نہیں. اور جو شخص میت کو غسل دے تو وہ غسل کرے, تاکہ صفائی اور ستھرائی کے اعتبار سے, پاکیزگی کے اعتبار سے. ٹھیک, تو یہ لیکن مستحب ہے دونوں. جو میت کو کاندھا دے وہ کاندھا دینے کے بعد وضو کرے, یہ مستحب ہے, ضروری نہیں. اور جو میت کو غسل دے, نہلائے, وہ خود غسل کرے, یہ مستحب ہے. تو لہٰذا وہ معنی غسل مطلب وضو دینے سے پہلے کا نہیں ہے, دینے کے بعد ہے, کاندھا دینے کے بعد. تو اس میں انشاءاللہ عزیز وہ مستحب ہے, لیکن کوئی ضروری نہیں ہے, یاد رکھیے. کسی نے ایک سوال کیا, جو زنا کرتا ہے اس کی بھی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے جو زنا کرتا ہے تو زانی اپنے لیے خود مغفرت کی دعا کرے, یا آپ کو پتا ہو کس نے زنا کیا تو آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں. اگر زنا سے مراد یہ کہ زنا کرنے کے بعد اس کو سزائے موت دے دی گئی ہو تو آپ دعا کر سکتے ہیں اس کے لیے, چونکہ وہ ایک سزا کے لیے وہ ہوا ہے, سزا کے لیے, اور سزا بھگت چکا ہے. تو امید ہے, ایسا چوری کے ہاتھ کٹ چکا ہے تو امید ہے زنا کیا سزا مل سکتی, امید ہے. ٹھیک ہے, قتل کیا تو اس کے بدلے قتل کیا گیا تو امید ہے مغفرت کی, چونکہ سزا مل گئی. ٹھیک ہے, لیکن خودکشی کرنے والے کو سزا نہیں دی جاتی, وہ خودکشی کر کے اپنے آپ کو ختم کر لیتا. تو لہٰذا زانی کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کی مغفرت کرے, یا خود کسی نے زنا کیا تو دعا کرے اللہ سے مغفرت کی, اللہ اس کو توبہ قبول کرے گا. لیکن اگر کوئی زانی ہو جو اپنی دعا نہ کرے, اللہ سے سچی توبہ نہ کرے, تو آپ سمجھ کی حدیث ہے جو زنا کرتا اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا, یاد رکھیے. تو زانی کو سچی توبہ کرنی ہوگی تب اس کی دعائیں قبول ہوتی, ورنہ اس کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا ہے. جی السلام علیکم. آپ کے لیے جو روزہ جو قضا بتایا گیا تو پھر نماز پڑھنا مانگے تو قضا کریں. اچھا, بھائی نے سوال کیا کہ عورتوں کے لیے جو حیض اور نفاس سے ہو تو وہ نماز کی قضا نہیں کریں گی, روزے کی قضا کیوں بتائے گی؟ تو دیکھیے روزہ سال میں ایک بار آتا ہے, رمضان, اور مکمل ملا کے صرف 30 روزے ہوتے ہیں. تو چھوٹ کر جتنے بھی چھوٹیں گی اس کے بعد اس کو 355 میں سے تقریباً 325 دن ملتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے, سمجھ رہے آپ, قضا کے لیے. لیکن نماز ہر روز 5 ٹائم آتی ہے, فرض تعدادی صرف 17 رکعتیں ہو جاتی ہے, واجبات اس میں ملا لے, موقع جس کو کہیں گے تو 12 یہ, اور وطر کے 3 ملا لے تو 15 یہ ہو جاتے ہیں ایڈ. تو تقریباً جو ہے وہ رکعتیں مل کر جو ہے تجاوز کر جاتی ہے, آپ کے 33 تک چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے نا. اور ہر روز کی اگر ہوں گی اور اس میں 7 دن اس کو ہو جائے تو کتنی رکعتیں ہو رہی. تو شریعت چونکہ ظلم نہیں کرتی کسی پر, تو لہٰذا نماز کے معاملے میں رخصت دے دی, اور روزہ چونکہ سال میں ایک بار آتا ہے اور بہت لمبا وقفہ ہوتا ہے قضا کے لیے, تو لہٰذا اس کو جو ہے رکھنے کا حکم دیا. کسی نے ایک سوال کیا, ہم نے ایسے سنا ہے کہ عورتوں نے کھڑے ہو کر شاور سے غسل نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے اس کی کوئی ممانعت تو ثابت نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں جہاں شاور ہوگا تو وہاں حمام یقیناً بند والا ہی ہوگا. فقہ کے اندر جو باتیں آپ پڑھتے ہیں کہ حمام میں عورت کھڑے رہ کر وہ نہ کرے, یہ نہ کرے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جب یہ فقہ لکھا جا رہا تو اکثر مسلمان اتنے مالدار نہیں تھے کہ اپنے حمام پہ چھت ڈال سکے. تو صرف حمام بولے تو دیوار ہوتی تھی اونچی والی, سمجھ رہے آپ. اگر کچھ لوگوں کو یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہو تو گاؤں میں جا کے حمام دیکھ لے, دروازہ تو ہوتا ہے, چھت نہیں ہوتی حماموں پہ, ٹاٹ رکھی ہوئی, جھاڑ کٹا تو رکھ دیے, اڑ گیا تو اڑ گیا, رہ گیا تو رہ گیا, جلانے کو لگا تو جلا دیے, تو کھلا ہوتا ہے. تو مرد تو کھڑے رہ کے نہائے تو امکان ہے کوئی دیکھ بھی لے, تو مرد کا سطر بہت نیچے چالو ہوتا ہے, تو لہٰذا اگر کوئی دیکھ بھی لے تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن عورت تو مکمل سطر ہے, تو لہٰذا جب وہ نہائیں گی تو ظاہر سے اوپر کھلا ہوگا, تو اس وجہ سے فقہ میں بیٹھ کر نہانا. لیکن جب آپ شاور میں نہا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں شاور بولے تو ایک ایسے حمام میں جو پیک ہے ہر طرف سے, کوئی نظروں کا اندیشہ نہیں, کوئی کھلا حمام نہیں, الحمدللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں. آپ بالکل جو ہے نہا سکتے کھڑے رہ کر, چونکہ اس کی کوئی ممانعت
منائی ثابت نہیں ہے، اور طہارت حاصل کرنے میں اگر یہ بہتر طریقہ ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ شرعی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی قباحت موجود نہیں ہے۔ جی عمر، اس کے بعد ادھر لا لینا۔ میرا سوال یہ ہے کہ رات میں جمعہ کے بعد جی ایتل کرسی پڑھنا، کیونکہ ایتل کرسی پڑھی جاتی عمومی طور سے، تو اس کے بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر انسان اپنی بیوی سے ہم بستری کرے اور اس کے بعد آیت الکرسی پڑھنا ہے، تو یاد رکھیے میں نے اپنی تقریر میں یہ بات واضح کی تھی، وہ اذکار جو تلاوت کے لیے نہیں حفاظت کے لیے پڑھے جاتے ہیں وہ ہر حالت میں پڑھے جا سکتے ہیں، تلاوت کے لیے نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ کیا جنوبی آدمی تلاوت قرآن کرے تو نہیں کر سکتا ہے، جو آدمی حالت جنابت میں ہو تلاوت قرآن نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ مرد کی جنابت بہت کم وقت کی ہوتی ہے، نہا لے تو ہو جاتا ہے پاک، تو لہٰذا اس کو اجازت نہیں، عورت مجبوری ہے، حیض اور نفاس لمبا ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو جنوبی آدمی قرآن نہیں پڑھ سکتا، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، لیکن دعا، سلام، ذکر و اذکار جو حفاظت کے وہ کر سکتا ہے۔ جیسا کہ رات میں سو رہا ہے، نہانے کا انتظام نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھا نا اس حدیث کے تحت، تلاوت کے لیے نہیں پڑھ سکتا ہے، وہ حفاظت کے لیے۔ اور عام تلاوتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے وہ نہیں کر سکتا ہے وہ، ٹھیک ہے، لیکن عام دعائیں جو حفاظت کی ہوتی ہے وہ کر سو سکتا ہے۔ تو لہٰذا آیت الکرسی آپ حفاظت کے لیے پڑھ رہے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، اس میں انشاءاللہ اس کو حرج نہیں، وہ تلاوت کی نیت سے نہیں، حفاظت کی دعا کی شکل میں کہ اللہ میری حفاظت کر، رہا سلام کا دیگر معاملہ آپ بہرحال وہ کر سکتے ہیں۔ بس اتنا کیجیے کہ آپ وضو کر لیں اور اس کے بعد یہ پڑھ کر آپ سو جائیں۔ وضو کر لینا چاہیے سونے سے پہلے، یا کوئی ذکر جو ضروری ذکر ہے حفاظت کے لیے، دعا سلام تو اس سے پہلے کر لینا چاہیے، کھانا ہے وضو کر لینا چاہیے۔ کسی نے ایک سوال کیا تھا، میت کو غسل کرانے کے بعد اس کی دعا ہوتی ہے کیا، اور اچھا دعا ہوتی ہے کیا، اور میت کو کروٹ دے سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز، میت کو غسل کرانے کی یا اس کے بعد کی کوئی دعا نہیں ہے۔ جیسا جو غاسل جو غسل کرنے والا ہے کوئی خاص دعا کرے میت کے غسل کے بعد، تو ایسی کوئی دعا نہیں ہے غسل کے بعد۔ یہ بھی وضاحت کر دوں کہ حیض سے پہلے کی کوئی دعا نہیں ہے، اللہ رحم کرے، حیض کے بعد کی کوئی دعا نہیں ہے، غسل سے پہلے کی خاص دعا نہیں ہے، غسل کے بعد کی کوئی دعا نہیں۔ میں نے یہ تک دیکھا ہے عورتوں کے حلقے میں عورتیں بیٹھ کے ایک دوسرے کو حیض آنے کی دعائیں سکھاتی ہیں، اللہ رحم کرے، کہاں سے یہ دعا گئی اللہ کو معلوم اور ان کو معلوم۔ حیض آنے کی دعا، حیض کے بعد کی دعا، غسل سے پہلے کتنی لمبی دعا چٹھیوں پہ یاد کرتے بیٹھتی عورتیں، غسل کے بعد کی کوئی دعائیں ثابت نہیں۔ وضو سے پہلے بسم اللہ، وضو کے بعد ایک مختصر سی دعا ہے نا، بتایا تھا میں نے پچھلے، بس اتنا ہے۔ غسل سے پہلے آپ بسم اللہ کو بھی عمل سے پہلے کر سکتے ہیں، اور بیت الخلاء میں جانے کی دعا جو ہوتی ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو لہٰذا میت کو غسل دینے کی کوئی دعا نہیں ہے، اور اس کے بعد کوئی خاص عمل نہیں، یاد رکھیے۔ اور انہوں نے کہا کیا میت کو کروٹ دے سکتے ہیں؟ ہاں، نہلانے کی نیت سے واجب چیزوں کے لیے اس کو بالکل کروٹ دی جا سکتی ہے، جیسا نہلانا ہے، صاف کرنا ہے، اس کی شرمگاہ صاف کرنا ہے، کچھ مجبوریاں ہیں، کوئی چیزیں لگی ہے علاج کے طور پہ تھی نکالنا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی زخم ہے جس کو آپ چاہ رہے کہ کوئی چٹکا دے تاکہ وہ غسل میں تکلیف نہ دے یا پانی نہ جائے، تو یہ سب کر سکتے ہیں آپ، تو وہ جائز ہے۔ لیکن خام و خواہ کے جو اٹھانا بٹھانا وہ درست نہیں، یاد رکھیے۔ لیکن ضرورت کے تحت کر سکتے، غسل دینے سے پہلے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے پیٹ سے تھوڑا سا بغیر زیادہ طاقت دی کے اٹھانا، تاکہ کچھ غلاظت جو پیٹ پہ ہاتھ رکھنے سے ذرا سے جرک سے وزن سے نکل جائے، ایسا پیشاب کچھ رکا ہو نکل جائے، کچھ پیخانہ نکل جائے، یہ بالکل آرام سے، بالکل نیچرل جیسا زندہ انسان سے ہوتا ہے، وہ نہیں جیسا وہ ایک آدمی کر رہا تھا پورا خون نکال جائے گا، اللہ رحم کرے اس سے بیچارے بہرحال۔ تو دھیرے سے، اور اس غلاظت کو صاف کرنے کے لیے پیر اٹھانا، کروٹ لینا، یہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ سب کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ جب اس کا سیدھا دھلائیں گے تو پچھلا دھلانے کے لیے کروٹ لینا ہی پڑیں گا، اور جب الٹا دھلائیں گے تو الٹا دھلانے کے لیے کروٹ اس کی بتانی پڑیں گی۔ بہرحال اس میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں، اور اس کی کوئی خاص دعا ثابت نہیں ہے۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ تھا کہ جب میت کو دفنا کر ہم ریٹرن ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی مٹی بھی قبرستان کی ایسا گھر آنا نہیں چاہیے، تو اس کی کیا ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ قبرستان سے جب لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں اس کی مٹی گھر نہیں آنا چاہیے، لہٰذا وہ سمجھتے ہیں اسی کے لیے شریعت نے وضو کا اور غسل کا حکم دیا، اور بہت سے لوگ میں نے سرکاری ہینڈ پمپ پہ غسل کرتے ہوئے دیکھا، شرٹ اتار دیتے ہیں اور پینٹ میں وہیں بڑے آتے ہیں اس کے نیچے اور پورا نہالتے، بولتے نہیں مٹی بھی نہیں آنا۔ دیکھیے یہاں جو حدیث میں بات بیان کی جا رہی ہے، یہ عام اعتبار سے جو دھول مٹی اڑتی ہے مستحب ہے کہ وضو کر لے انسان، جنازے کو لے جانے میں دھول اڑیں گی، قبر کھودنے میں اڑتی ہے، دفنانے میں اڑتی ہے، اس اعتبار سے، نہ کہ یہ کہ قبر کی مٹی گھر نہیں آنا اس سے فلاں ہوتا اور فلاں ہوتا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف طہارت اور صفائی کے اعتبار سے یاد رکھیں۔ ایک مسئلہ جو بہرحال تقریر میں بہرحال میں پچھلی بار لیا تھا، پھر بھی رکھنا مناسب سمجھتا ہوں، استحاضہ والی عورت کا مسئلہ جس کو حیض یا نفاس کا خون نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ آتا ہے، ان کے لیے یاد رکھیے کوئی غسل نہیں ہے، وہ مستحب ہے، صرف غسل کر سکتی ہے تو، ورنہ وہ صرف اس خون کو صاف کر لے، جس کپڑے پہ لگا اس کو اچھے سے نچوڑ لے، دھو لے، اور اس کے بعد وضو کر کے اپنی نماز بہرحال وہ پڑھ سکتی ہے، اس میں انشاءاللہ حرج نہیں۔ کسی نے ایک سوال کیا
کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھیں، اور ہماری عادت ہے کہ بچوں کو دوا پلاتے وقت بھی بسم اللہ بولتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ دوا پلاتے وقت بسم اللہ نہ کہو بلکہ یا شافی یا کافی کہو، یہ درست ہے کہ دیکھیے یا شافی یا کافی دوا پلانے سے پہلے پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ دوا پلانے سے پہلے یا شافی شفا دینے والے ہے، کفایت کرنے والے، یہ لفظ پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو بسم اللہ پڑھ کے کھلائیے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے دوا کھلائے تو میاں بسم اللہ سے کیا آتی؟ برکت۔ تو بیماری میں کیا آ جائیں گی؟ برکت۔ تو میں دیکھو ایک چھوٹا سا اصول، مطلب بیوقوفی کی بھی حد ہوتی ہے۔ دوا کھا رہے تو دوا کے لیے بسم اللہ پڑھ رہے نا، اس میں برکت آئے، یا بیماری کے لیے پڑھ رہے بسم اللہ بیماری میں برکت آئے؟ بولی عقل میری کیا بول رہی ہے؟ دوا میں کھا رہا ہوں تو بسم اللہ پڑھوں گا تو میں امید کر رہا ہوں کہ دوا میں برکت آئے، کہ دوا کم زیادہ اثر کرے، کیا بیماری میں برکت آئے، بیماری زیادہ بڑھ جائے؟ مطلب عقل بھی کچھ ہوتی ہے، اللہ اگر عقل کو بھی استعمال کرے نا تو بہت ساری باتیں انسانی بدعت خرافات چھوڑ دیں گا۔ اگر میں بسم اللہ بول کے کھانا کھانا چاہ رہا ہوں تو کیوں بسم اللہ بول؟ جیسے آپ کو موٹا آدمی ہے، بسم اللہ بول کے مت کھاؤ کیوں تو برکت اور آ جائیں گی تمہارے جسم، اور موٹے ہو جائیں گے تم۔ ہاں تو بولیں گے نہیں برکت کھانے میں آنا، جسم میں نہیں، مطلب اور موٹا نہیں ہونا، کھانے ہے نا۔ تو میں بول رہا ہوں عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ بڑے بیماری میں برکت، تو بیماری میں کیسے آئیں گی؟ آپ بسم اللہ دوا پہ بول رہے ہیں نا، تو دوا برکت ہو جائیں گی، دوا جلدی اثر کریں گی، بیماری کیوں برکت ہوں گی؟ مطلب عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے، بہر اللہ رحم کریں۔ تو بولے وہ اپنے عقل کی بنیاد پہ دیکھیے شریعت کو چھوڑتے ہیں، بسم اللہ نہیں پڑھنا، بولے دوا کھاتے، اس لیے کہ پھر دوا بیماری میں برکت، ارے آدمی بیماری میں نہیں آتی برکت، دوا میں آئیں گی اس سے، ٹھیک ہے؟ اور ہر کام سے پہلے بسم اللہ کرنا ہے، ٹھیک؟ تو بہرحال بسم اللہ پڑھیے، یا شافی یا کافی ثابت نہیں ہے۔ جی اگر کسی کو احتلام ہو جائے تو اسے غسل صرف ناک سے نیچے کرنا چاہیے یا پورا بھی کر سکتے ہیں؟ بھائی نے سوال کیا کہ اگر کسی کو احتلام ہے تو غسل کیسے کرے؟ تو احتلام ہو جائے تو مکمل غسل جنابت اس کو لینا پڑیں گا، اس لیے غسل سے واجب ہے سر کے بالوں سے لے کر پیروں تک ہر حصہ بھیگے، اور مرد ہو تو پورے بالوں کی جڑوں کے اندر تک پانی جانا لازم ہوگا، عورت ہوں گی تو اگر بہت زیادہ گھنے بال ہے تو اوپر سے بھی گزر جائے 3 بار تو کافی ہوگا۔ تو غسل جنابت کے اندر مکمل جسم بھیگنا واجب اور فرض ہے، اس لیے کہ اس کا غسل ٹوٹ چکا ہے، اب مکمل دھونا ہوگا۔ ہاں آپ صرف یہ بول سکتے کسی نے پیشاب کر دیا، آدمی کو ہوتا ہے کچھ لوگوں کو بیماری، تو نیچے کا دھو لے، اس لیے کہ پیشاب کر لینے سے غسل نہیں توڑتا، تو آدھا دھونے میں کافی، یا پیخانہ نکل جائے کسی بنیاد پہ تو اس کو صرف دھو لے۔ غسل کا انتظام ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس پہ غسل واجب نہیں ہوا۔ واجب کرنے والی چیزیں میں بتا چکا ہوں، بچے پیشاب کر لے، سب بالغ بھی لیکن کبھی ہوتا بیماری کے سے، بڑے ہیں کچھ وجہ سے نکل جائے، نیچے کا حصہ دھو لے کافی ہے، لیکن جنابت میں احتلام میں تو مکمل طور سے سر سے لے کر پیر تک، اور مرد کو تو بالوں کی جڑوں تک اس کو دھونا ہوگا۔ دوسرا کسی نے سوال کیا کہ لائٹ کے میٹر میں جو کام کراتے ہیں اس کی ریڈنگ کم کراتے ہیں، ایسا کرنا بھی کیا اسلام میں جائز ہے یا نہیں، یہ حرام ہے؟ تو ایسا کرنا لائٹ کے میٹر میں، کارپوریشن کے نل میں، ہاں اپنی شادیوں میں آنکھوڑے ڈال کے لینا، اپنے پروگرام میں لائٹ فری لینا، یہ شریعتاً سب حرام ہے۔ یا کسی بینک کو دھوکہ دے کے پیسے لے لینا اور بعد میں پے نہیں کرنا، بھائی سودی ہے نا، کیا ہوتا تھوڑا لوٹ لیے تو، یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ روز قیامت یہ کارپوریشن، یہ بینک سب آ جائیں گے، یہ غیر مجسم جسم لیں گے، ان کا حساب اللہ کریں گا، ان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہم لوگوں کی نیکیاں یہ لے کے چلے جائیں گے، تو لہٰذا آپ یہ دھوکے والا کام نہ کریں۔ کسی نے ایک سوال کیا، بہرحال سوال کا انداز بہرحال میں تھوڑا سا صرف چینج کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ انگریزی فلموں میں جو لوگ جو ہے بتاتے ہیں جس کے اندر لوگ کس کرتے ہیں، جو منہ میں منہ ڈال کر کرتے ہیں، جس کو بہرحال عام زبان میں بہرحال اس کو فرینچ کس بولتے ہیں، ٹھیک؟ یہ تفصیلات میں اس لیے جا رہا ہوں کہ پھر میں طالب علم ہوں، یہ تمام چیزیں ہمارے اسٹڈیز میں پارٹ ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ شخصیت سازی میں اور اس میں بہرحال تو اس کو فرینچ کس بولتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کیا ایسا بوسہ لینا، اردو میں احترام کی زبان میں آ رہا ہوں، بوسہ لینا فرینچ اعتبار سے کیا یہ درست ہے؟ تو دیکھیے شریعتاً اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، بس اتنا ہی اس کا ہے، سمجھ رہے آپ کہ منہ میں منہ ڈال کر جو بوسہ لیتے ہیں کس جس کو کہتے ہیں فرینچ کی عام زبان میں، تو ایسا کرنا شریعتاً حرام نہیں ہے، بلکہ یہ تو محبت کے تقاضوں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت آتی ہے کہ عائشہ فرماتی، بہرحال وہ روایت حیض سے بھی متعلق آپ فرماتی ہے، میں حیض کی حالت میں ہوتی اور ایک گلاس سے پانی پیتی، جس جگہ سے میں پانی پیتی رسول اللہ کو جب وہ گلاس دیتی تو آپ وہیں سے پانی پیتے۔ پھر وہ فرماتی میں حیض کی حالت میں ہوتی اور جس بوٹی کے جس ہڈی کے جس حصے پہ سے گوشت کھاتی اسی حصے سے وہیں سے آپ نے کھاتے، حیض کی حالت میں ہوتی، مطلب حیض میں عورت ناپاک نہیں ہوتی، یہ بتانا بھی بہرحال ایک چیز یہ بھی آ گئی۔ دوسرا ظاہر سی بات ہے جہاں سے عورت پانی پئیں گی تو لعاب لگ جائیں گے نا،
ٹھیک. اور یہ بات یاد رکھیے تھوک جب نکلتا ہے منہ سے تو غلاظت ہے, منہ میں جب ہوتا تو پاک ہے, یاد رکھ. اس لیے کہ آپ سب نے کئی بچوں کو کھجور چبا کے منہ میں ڈالا ان کی, کئی بچوں کو آپ دم کرنے کے لیے اور بڑوں کو پھونکتے ہیں, اور دم میں ایسا پھونکا جاتا ہے اس میں تھوک اڑتا ہے. بہت سے لوگ بولتے تھوک بولے تو نہیں, یہ بھی دم کرنے کے طریقے میں کہ ایسا پھونکا جائے اس میں تھوڑا سا تھوک اڑنا, تو اس سے پتہ چلا لعاب ناپاک نہیں. اسی طرح کچھ صحابہ کو تکلیف تھی, آپ نے اپنا لعاب نکال کر اس پہ لگا دیا, تو اس سے پتہ چلا لعاب ناپاک نہیں ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر کوئی اس طرح سے کرے تو شرعی اعتبار سے اس میں کوئی خبات نہیں, کوئی مانع نہیں تھی, بلکہ محبت کا تقاضا ہو سکتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے روزے کی حالت میں ایسا کرنے سے روزہ ضائع ہو جائیں گا, اس لیے کہ جب ایک آدمی کا تھوک دوسرے آدمی منہ میں جائیں گا تو روزہ اس کا اس سے ٹوٹ جائے گا, کیونکہ روزے کی حالت میں آپ کوئی چیز کھا نہیں سکتے اور ظاہر سے اس میں منہ میں جا رہا ہے. تو لہٰذا روزے کی حالت میں اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو بوسہ لیتا ہے تو وہ اوپر سے لے سکتا ہے, لیکن جو اس طرح سے وہ نہیں کر سکتا, یاد رکھیے. تو شرعی اعتبار سے اس میں کوئی خبات نہیں ہے. میں نہیں جانتا ہوں کہ اردو میں اس کو کیا نام بولتے ہیں, ورنہ لوگ مجھ پہ الزام لگا دیں گے بھائی فرانس کا نام لا لیے تم نے اور پہلے فلاں ہے. تو بہرحال شرعی اعتبار سے مجھے نہیں معلوم, چونکہ فرانس کی بہت ساری چیزیں دنیا میں مشہور ہے, اس کی داڑھی مشہور ہے, اس کا کس مشہور ہے, اس کا فلاں, اس لیے میں نے وہ نام لیا. دنیاوی اعتبار سے بہرحال جو بھی اس کو اردو زبان میں بولے, بہرحال مقصد یہ تھا کہ اس کا شرعی حکم بتانا. اگر مردوں میں سے کوئی سوال ہو تو بہرحال. السلام. کتنا لوگ کے غسل لے سکتے ہیں یا پیٹ کر کے؟ بھائی نے سوال کیا کہ غسل کی حالت میں کیا قبلے کی طرف پیٹ یا چہرہ کر سکتے ہیں. تو یاد رکھیے غسل لیتے وقت اگر آپ کیوں, تو دیکھیے وہ جو چہرہ اور پیٹ قبلے کی طرف نہیں کرنا ہے وہ ممانعت کھلے میں ہے, کھلے بیت الخلاء میں یا کھلے اس میں آپ جا رہے ہیں, جیسا سمجھ لیجئے کوئی جنگل میں چلے گیا تو وہاں ممانعت ہے پیٹ اور چہرہ کرنے کی. بند بیت الخلاء اور جو شہروں میں بیت الخلاء ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں اس کے اندر پیٹ کا اس کا کوئی تقاضا نہیں. اب رہا مسئلہ یہ کہ آپ اگر غسل لے رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ اگر کھلے میں غسل لے رہے ہیں تو سطر ڈھکنا ضروری ہے آپ کو, تو لوگ دیکھ لیں گے. تو جب سطر ڈھک گیا تو آپ کدھر ہی منہ کرے, کوئی مسئلہ نہیں. تو غسل میں اگر بند حمام میں ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں کدھر بھی منہ کرے, کیونکہ رفع حاجت کے لیے منع ہے. اور رہا کھلے میں تو ظاہر سی بات ہے آپ سطر ڈھک کر ہی غسل کریں, کھلے میں کیسے آپ کھلا کریں. تو اس میں کوئی ممانعت نہیں کہ غسل میں آپ کا چہرہ اور پیٹ کدھر ہونا چاہیے اور کدھر نہیں ہونا چاہیے. بھائی نے سوال کیا کہ اگر کوئی پانی میں وہ سوئمنگ کو جا رہے ہیں, بیچ پر جا رہے ہیں اور وہاں سوئم کر رہے ہیں تو پانی گندا ہے, گندے سے مراد اس کا رنگ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کچھ وہ ہے. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز, کوئی بھی پانی جس کی تعداد 2 قلوں سے قلتین سے زیادہ ہو جائے, اور ایک قلہ جو عربی زبان کا لفظ ایک ڈرم کو بولتے تھے اس زمانے میں, آپ سب کے زمانے میں وہ ہوتا تھا 275 لیٹر کا, 275 لیٹرس. تو آپ نے فرمایا قلتین, 2 قلے پانی, 2 ڈرم پانی ہو جائے تو اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی الا کہ ناپاکی فوقیت پا جائے, زیادہ ہو جائے اس پانی سے. تو اس سے پتہ چلا کہ آپ سمندر میں سوئمنگ کر رہے ہیں تو سمندر کا پانی تو انلیمیٹڈ قلے مطلب قلتین سے زیادہ ہے, اور قلتین مطلب 550 لیٹر سے اگر زیادہ پانی ہو تو کوئی چیز اس کو ناپاک نہیں کرتی. اب یہ مسئلہ اس کے لیے چھپلک گر گیا ہے, 1000 لیٹر کی ٹانکی میں تو چھپلک نکال کے پھینک دیجیے, چونکہ وہ 2 قلے سے زیادہ پانی ہے, سمجھے. تو آپ سمندر میں سوئم کر رہے ہیں تو سمندر میں کتنی بھی گندگی مل جائے تو وہ اس کو ناپاک نہیں کر سکتی, اس لیے کہ وہ تو اتنی بڑی چیز ہے اسی کو انتہا نہیں, سوائے اس کے کہ ذاتی گندگی ہو. مطلب سمجھ رہے آپ, سمندر میں آپ تیرے اور وہیں نالی کا پانی آ کے ملتا ہے تو کوئی بھی عقلمند آدمی وہاں نہیں تیریں گا, آپ دوسری جگہ تیریں گے. لیکن آپ بول سکتے ہیں وہاں نالی کا پانی آتا ہے, لیکن چونکہ سمندر کا پانی اتنا زیادہ ہے کہ وہ ناپاکی اس کو کبھی بھی میلا نہیں کر سکتی, تو لہٰذا آپ کا اس میں سوئمنگ کرنا یا اس کا پانی کا رنگ ہوتا ہے نا کبھی میلا دکھتا ہے, پانی ناپاک نہیں ہوتا بہرحال. تو لہٰذا چونکہ اس کی تعداد کوانٹٹی بہت امنس ہے, بہت زیادہ ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کنواں تھا جس کے اندر لوگ گندگی پھینک دیتے تھے, حیض اور نفاس کے کپڑے تک ڈال دیتے تھے. ایک صحابی نے کہ اللہ کے رسول, کہا کیا اس کا پانی استعمال کروں؟ تو کہا ہاں, اس لیے کہ قلتین سے زیادہ پانی کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی, چونکہ وہ کنواں تھا جس کے بارے میں آتا ہے 10 فٹ اونچا تقریباً پانی کا لمٹ رہتا تھا, اور اچھا خاصا وہ چوڑا تھا. میں سمجھتا ہوں 10 فٹ اونچا اور اچھا خاصا چوڑے کے اندر 550 لیٹر زیادہ پانی آتا ہے. 550 لیٹر کو تو آپ کو ہارڈلی 3 فٹ چوڑا ہونا اور 5 فٹ اونچا رہا تو آپ کی ٹانکی آ جاتی 500 لیٹر کی. تو کہا کوئی چیز ناپاک نہیں. تو لہٰذا آپ سمندر میں تو سمندر کا پانی ناپاک نہیں ہوتا. سوئمنگ پول میں وہاں بھی قلتین سے زیادہ پانی ہوتا ہے, وہ بھی ناپاک نہیں. کچھ لوگ بولتے ہیں سوئمنگ پول میں اگر کوئی پیشاب کر دے اندر جا کر تو بھی وہ ناپاک نہیں ہوتا, کیوں؟ تو وہ پانی قلے سے زیادہ ہے نا, قلتین سے. کیا فرمایا حدیث میں؟ قلتین سے زیادہ پانی کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی سوائے گندگی اس پہ حاوی آ جائے, سمجھے. تو پیشاب کتنے کوانٹٹی میں ہوگا اتنے پانی میں, ایک سوئمنگ پول کی کتنا ہزاروں لیٹر ہے, لیکس آف لیٹر ہے,
تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہرگز میں نہیں کر رہا ہوں، آپ یہی کام کیجیے، بہت سنگ گناہ ہے اس لیے کہ آپ دوسرے لوگوں کو ناپاک کریں. لیکن ہوتا ہے کوئی کر دے تو اس میں کوئی فرق نہیں. بچے کبھی تیرنے چاہے کر دے تو اس سے آپ ڈری مت، چونکہ وہ غلاظت نہیں ہوتی، چونکہ وہ پانی کی کوانٹٹی بہت زیادہ ہے. تو لہٰذا اگر آپ سمندر میں جاتے ہیں سوئمنگ کرتے ہیں تو انشاءاللہ عزیز اس سے آپ ناپاک نہیں ہوتے. آپ سوئمنگ سے نکل کر وضو کر کے اپنی نماز جو ہے کر سکتے ہیں. کسی نے کہا میت کے گھر سے واپس آنے کے بعد کہتے ہیں کہ منہ دھو کر گھر میں داخل ہو اور چھوٹے بچوں کو قریب جا سکتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ دھو کر داخل ہوئے اور چھوٹے بچوں کے قریب جا سکتے ہیں، یہ صحیح ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز، میت کو کاندھا دینے کے بعد کاندھا دینے والا وضو کرے. میت سے آنے والا، جیسا عورت سمجھو میت میں جا کے، تو عورتیں تو کاندھا دیتی نہیں ہیں، تو کیا وہ آنے کے بعد منہ دھوئے؟ ایسا کوئی صحیح عمل ثابت نہیں سنت سے، لہٰذا آپ بالکل نہ کریں. عورتوں کے لیے بات نہیں ہے، مرد چونکہ کاندھا دیتے اور پیچھے چلتے وہ وضو کریں گے، اور وہ بھی طہارت پاکیزگی کے لیے، کوئی نحوست ہٹانے، خبر کی مٹی ہٹانے نہیں. اور عورتوں کو تو کوئی چیز کی ضرورت نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے فریش ہونے کے لیے آ کر منہ دھوتے دھوئیے، وہ حرج نہیں، لیکن ایسا کوئی میت کے بعد دھونا یا بچوں کو نہیں لینا جب تک منہ نہیں دھویا، ایسا کچھ بھی نہیں. ہاں گندگی ہے، دھول مٹی لگی ہوئی تو آپ دھو کر لیجیے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ایسی کوئی سنت نہیں، یاد رکھیے. ویسٹرن کنٹریز میں جو ٹوائلٹس ہوتے ہیں تو وہاں پانی استعمال کرنا مشکل ہوتا ہے، تو ایسی جگہ پر ٹیشو استعمال کیے تو چل رہا ہے. میں نے ایک سوال کیا کہ اگر ویسٹرن ٹوائلٹس ہے، چاہے پھر وہ کسی بھی جگہ ہو، انڈیا میں آج کل بہت کامن ہے، 5 اسٹارس میں، ہوٹلس میں، اسی طرح آپ کے ایئرپورٹس ہے، ریلوے اسٹیشنس ہے، ویسٹرن ہوتے ہیں اس میں اونچے والے. تو انہوں نے کہا کہ پانی کا استعمال مشکل ہوتا تو کیا ہم پیپر کا استعمال کریں؟ تو دیکھیے پانی کی موجودگی میں پیپر کے استعمال کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ویسٹرن ٹوائلٹ بھی اگر ہے اور اس میں مشکل ہوتی ہے میں جانتا ہوں، لیکن وہاں آپ جو ہے ٹیشو کا استعمال مت کیجیے. پانی کی موجودگی میں ٹیشو کا استعمال، پانی کی موجودگی میں تیمم کا کرنا، مطلب آدمی قادر نہیں ہے تو الگ بات ہے، لیکن پانی کی موجودگی میں تیمم، ٹیشو یہ درست نہیں ہوگا. یہ تبھی ہوگا جب پانی غیر موجود ہو، تو آپ ٹیشو استعمال کیجیے، پیپر استعمال کیجیے، اینی تھنگ ہو سکتا ہے، ٹاول ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال ہر علاقے میں الگ الگ چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن پانی کی موجودگی میں یہ کرنا اجازت نہیں دی جائیں گی. تو لہٰذا ویسٹرن کنٹریز یا ہمارے ملکوں میں بھی جہاں ایسے ٹوائلٹس ہوتے ہیں اس کو آپ خاص لحاظ رکھیں، خیال کہ آپ کو پانی سے کرنا. ہاں مشکل ہوں گی میں بھی سمجھ رہا ہوں، لیکن آپ کو اس کا کچھ نہ کچھ انتظام یا حل بہرحال نکالنا ہوگا، جس میں ایک سادہ حل بہرحال جو آپ استعمال کر سکتے ہیں بہت، لیکن ٹیکنیکلی فٹ ہوئیے آپ اس کے لیے، ورنہ آپ وہ رسک مت لیجیے. اوپر چڑھ کے بیٹھ جائیے اس کے، آپ ہوتا تو وہ نیچے ہے لیکن اوپر جیسے آپ انڈین میں بیٹھتے ہیں اس کے اوپر چڑھ جائیے، لیکن رسک بہت بڑا، اس لیے کہا ٹیکنیکلی تھوڑا فٹ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کو پیڈسٹل پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، اس کو خالی بارڈر ہوتی ہے جو آپ کے بیٹھنے کے حساب سے بنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یا پھر اگر بیٹھ کر دھونے کا انتظام ہے تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کیا ویسٹرن ٹوائلٹ پہ طہارت ہوتی ہے؟ ہاں ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے ویسا آپ کا ویسٹرن ٹوائلٹ ہو. ویسٹرن ٹوائلٹ جو ہوتے ہیں اس کے جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، بہت سے لوگ بولتے ہیں کیا گندا رہتا ہے سب اس سے بیٹھتے، ویسا نہیں ہے. وہ انڈین ٹوائلٹ سے بھی کبھی کبھی زیادہ اچھا ہوتا ہے. اس پہ یہ ہوتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے کہ انڈین ٹوائلٹ جو فطرت ہے اور بہت آسان اور بہت صحیح ہے، لیکن ویسٹرن بھی کو بہرحال میں کھلے طور سے حرام قرار نہیں دے سکتا ہوں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ٹوائلٹ پیپر ہوتا ہے اندر، جو کہ سادہ ٹیشو نہیں ہوتا ہے، بہت تھک پیپر ہوتا ہے. جب آپ وہ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو رول کھول کر نکال کے اس کو پہلے بچھاتے ہیں اوپر اس کے کور پر. ہر بار ہر آدمی اس کو بچھائیں گا اور اس کو پھینک دیں گا. اور وہ ٹوائلٹ پیپر کی خصوصیت ہوتی ہے کبھی فلش میں بھی ڈالے تو کھل جاتا ہے فوراً، وہ اٹکتا نہیں، جام نہیں ہوتا فلش میں. یاد رکھیے اسپیشل پیپرس ہوتے ہیں، یا کبھی اس کے لیے ڈسٹ بن ہوتا ہے، لیکن کبھی وہ ڈال بھی دے تو فلش میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا. تو اس کو پورا بچھانا پڑتا ہے آپ کو. اس کو بچھانے کے بعد آپ اس پر بیٹھتے ہیں ہر بار. ٹھیک ہے، یہ سمجھ رہے ہیں بات کو. تو وہ اچھے ہوتے ہیں اس میں ایک دم نہیں، چونکہ بیمار انسان استعمال کر سکتا ہے اس کو، مجبوری میں ہو سکتا ہے، یا کئی جگہ آپ سمجھ لیجیے آپ بوڑھے ہو گئے اور ویسٹرن ٹوائلٹ کے علاوہ راستہ نہیں تو کیا کریں گے آپ؟ اوپر بیٹھنے کا رسک آپ لے نہیں سکتے، ایک جوان لے سکتا ہے. ٹھیک ہے، کہ تو گرنے کا بہت بڑا رسک ہے. اور بہت سے لوگ صرف ویسٹرن ٹوائلٹ میں جو گرنے کا واقعہ بولتے ہیں نا، اسی اوپر بیٹھنے کی وجہ سے گرتے ہیں. تو میں گزارش کروں گا کبھی آپ کو اگر ٹیکنیکلی آپ فٹ نہیں ہے تو اس پہ بیٹھنے کی کوشش مت کیجیے. اوپر جیسا ہے پیپر ڈال کے بیٹھی، چونکہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے اس میں طہارت نہیں ہوتی ہے اس میں. یہ الگ بات ہے کہ اس کا احساس یا وہ چیز محسوس ہم کو کم ہوتی ہے، چونکہ ہم کو عادت ہاتھ کے استعمال کی. کبھی کبھار اس میں ہاتھ کی جگہ ہی نہیں رہتی، اس کے اندر شاور رہتا، اس کے ٹوائلٹ کے اندر جو ہے بیک سائڈ شاور فٹ رہتا ہے. آپ جب اس کو کھولیں گے تو خود پانی نکلنا چالو ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے پھر آپ صحت بھی اچھی ہو آپ کی کہ آپ کی رانے ملی ہوئی ہے تو پانی بیچ میں نکل کے باہر آتا، آپ بولتے ہیں آپ غسل کرنا پڑے گا، پانی آ گیا. اس میں بیٹھنا ایسا ہوتا ہے آپ کو کہ دونوں ٹانگیں چٹکا لینا پڑتی ہے اور پیر کو کراس کر دینا پڑتا ہے. اب میں کوئی آپ کو ٹوائلٹ بیٹھنے کی کلاس نہیں لے رہا ہوں.
لیکن میں مجبوری میں آپ کیسا کر سکتے ہو بتا رہا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی امریکن یا ویسٹرن میرے سے زیادہ اچھا ایکسپلین کرے, اس کو الگ الگ ٹوائلٹس کو کیسا یوز کرتے ہیں, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہم پیر کھلا رکھ کے بیٹھتے ہیں اور کبھی اس کو چالو کیے جو دھونے کے آتا تو وہ جب شاور کھلتا ہے تو پانی باہر نکلتا ہے. طریقہ یہ ہے کہ آپ کمر رکھ کے ایسا پیر چھٹکائیں گے اور دونوں پیر سامنے کی یوں کریں گے تو پیر چھڑک جائیں گے. جب آپ اس کا شاور اندر کا چالو کریں گے تو پانی باہر نہیں اڑے گا, زیادہ زیادہ آپ کے پیروں کو لگ کے نہیں چلے جائیں, سمجھا. اس کے بعد ٹیشو ہوتا ہے, طہارت پانی سے لینے کے بعد ٹیشو سے پوچھنے میں کوئی حرج نہیں. وہ تو ایسے ہی ہو جیسا وضو کرنے کے بعد ٹاول سے آپ منہ پوچھتے ہیں, غسل کرنے کے بعد آپ جسم پوچھتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کو آپ چٹکا لیں گے تو پھر یہ مسئلہ نہیں ہوتا, تو اس پہ طہارت ہو سکتی ہے. یہ کوئی غلط فہمی نہ رہے. بہت سے لوگ جن کو بیٹھنا نہیں آتا اوپر بیٹھتے ہیں, بیت الخلاء کے بعد لوگ ان کو پکڑ کے نیچے بٹھاتے پھر وہ طہارت کرتے. کوئی ضرورت نہیں تھی تکلیف اٹھانے کی. آپ ٹیکنیکلی سیکھ لیجئے اس پہ کیسا بیٹھنا ہے, تو آپ کو انشاءاللہ نہ چھینٹے اڑتے ہیں نہ پانی آتا ہے. ٹیشو کا یوز بھی کر سکتے ہیں, لیکن پانی سے ہی طہارت ہوں گی, ٹیشو سے طہارت تو نہیں اجازت دوں گا. پوچھنا وہ سب سیکنڈری چیزیں, آپ بہرحال اس میں کر سکتے ہیں. انشاءاللہ یہ آخری سوال رہے گا. السلام علیکم. کہتے بیت الخلاء کے وقت جب ہم بات کرتے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے, کیا غسل کے وقت بات کریں تو یہ منظر جی میں نے ایک سوال کیا کہ بیت الخلاء میں جو آدمی بات کرتا ہے تو اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں بات نہیں کرنا چاہیے, منع ہے کہ بیت الخلاء کو دو لوگ بیٹھے اور بات کریں. تو کیا غسل میں بھی بات کرنا منع ہے؟ تو دیکھیے میں یہ کہوں گا کہ طہارت خانے میں یا غسل خانے میں جائے تو خاموش رہے, زیادہ بہتر ہے. وہ بات کرنے کی جگہ نہیں ہے. وہ بات کرنے کی جگہ, بہت سے لوگ ہوتا ہے نہاتے وقت گانے گاتے ہیں, بہت سے لوگ نہاتے وقت کچھ ہی مطلب بہت سے لوگ تو گانا لگا کے نہانے کو جاتے ہیں, ٹھیک. تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے. اور بیت الخلاء یا باتھ روم میں سوائے مجبوری کے منہ کھلنا میں سمجھتا ہوں, آپ بھی سمجھتے ہیں اس بات کو, بہتر ہے کہ آپ منہ نہ کھولیں. مجبوریاں الگ چیز ہے, کسی کو کچھ بولنا ہے, کوئی آ گیا بھائی کیا کرنا بٹھا دو, یہ الگ چیز ہے. اس کے علاوہ آپ بیت الخلاء میں بات نہ کریں, یہ زیادہ بہتر. لیکن اس کی کوئی ممانعت کی کوئی صریح روایت ہمارے سامنے نہیں کہ حمام کے تعلق سے, جیسا کہ پیخانے کے تعلق سے ہے, پیشاب پیخانے اس کے نہیں ہے, لہٰذا میں حرام تو نہیں کہوں گا, لیکن عام اعتبار سے مطلب یہ اچھی بات تو نہیں ہے کہ آپ بیت الخلاء میں جا اور بات کریں. اپنا کام کریں وہاں, جو مقصد ہے طہارت حاصل کرنا, اور جلد سے جلد نکلنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اچھا بہرحال میت کو قبلہ کرنا, پیشاب پیخانہ کرنا منع ہے. قبلہ کر کے جب میت پیٹ دبا کے جلتے ہی نہیں جاتے, قبلہ کر دے تو نکالتے, جی نکالنا کہاں تک صحیح ہے. اور بھائی نے سوال کیا کہ قبلہ رخ کرنا, جیسا کہ بیت الخلاء میں قبلہ رخ منہ ہونا درست نہیں ہے. اب میت کو ہم جب وہ کرتے ہیں تو اس کا چہرہ پیر چکے قبلے کی طرف کر دیتے ہیں تاکہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف, اور جب دباتے ہیں اور پیچھے سے اٹھاتے ہیں تو یہ کہاں تک صحیح ہے. تو دیکھیے وہاں وہ کور ہوتا ہے, بند حصے میں ہوتا ہے, ڈھکا ہوا ہوتا ہے, اور چونکہ وہ مردہ ہے وہ خود سے نہیں کر سکتا, تو لہٰذا یہاں ہماری گرفت تو پکڑ نہیں, یاد رکھیں وہ مردہ ہے نا, وہ نہیں کر سکتا. اور ظاہر سی بات ہے قبلہ ہمارا زندہ اور مردہ دونوں کا قبلہ ہے, تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قبلے کی طرف ان کا منہ کرے تاکہ جب اٹھائے تو منہ ادھر جائے, تو لہٰذا سے مسئلہ نہیں. چونکہ اس کا اصل مقصد بیت الخلاء پیشاب پیخانہ کرنا نہیں ہے, ہم اس کو اس غلاظت نکالنے کے لیے کام کریں, تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.